أو انقصه منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إنا ناشعة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وعسرة وعذابا أليما يوم تعجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فخانه وأخذه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
إله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب محفل جناب محمد عسکری صاحب سے تشریف لائیں، بیان فضائل معصومہ کا بیان فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. صلوات محمد. عزیزوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم جناب مریم کی فضیلت بیان فرما رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مریم، اللہ نے تمہارا اصطفیٰ کیا ہے، تمہیں چنا ہے اور تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہیں طہارت عطا کی ہے اور پھر تمہارا انتخاب کیا ہے عالمین کی عورتوں کی سرداری کے لیے. یعنی اللہ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کے اصطفاء اور ان کو چننے اور ان کے انتخاب کا جو اعلان کیا ہے وہ ایک مرتبہ نہیں کیا ہے بلکہ 2 مرتبہ کیا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ نے مریم کا انتخاب کیا تو طہارت کے حوالے سے، دوسری مرتبہ حضرت مریم کا انتخاب کیا تو سیادت کے حوالے سے. یعنی ایک مرتبہ مریم منتخب کی گئیں تو انہیں اللہ نے معصومہ بنایا، دوسری مرتبہ اللہ نے مریم کو منتخب کیا تو انہیں سیدہ بنایا.
ایک بات کم از کم اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ معصوم بنانا بھی اللہ کا کام ہے اور سردار بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد۔ یعنی نہ کسی کی مرضی سے کوئی معصوم بنتا ہے اور نہ کسی کی مرضی سے کسی کو سرداری عطا ہوتی ہے۔ دیکھیے جیسے سردار ہونے کا تذکرہ یہ ہے کہ سردار قبیلے کا ہو، سردار گھر کا ہو، سردار خاندان کا ہو، سردار علاقے کا ہو، سردار شہر کا ہو، ملک کا ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کو سرداری عطا کی جاتی ہے تو سردار میں سرداری کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ اگر صلاحیت موجود نہیں ہے تو سرداری زیادہ دن تک چل نہیں پاتی۔ یہ جو بغاوت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں یہ سردار میں سرداری کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر صلاحیت موجود ہے سرداری کی تو وہاں بغاوت نہیں ہوتی ہے۔ جہاں کسی تقاضوں کو اور ان کی اقدار کو نہیں نظر انداز کیا جاتا ہے چنانچہ وہاں بغاوت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغاوت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں اہلیت نہیں ہوتی مگر سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر علاقے کا سردار ہے تو علاقے میں صاحب صلاحیت ہونا چاہیے، اگر خاندان کا سردار ہے تو خاندان میں صاحب صلاحیت ہونا چاہیے، اگر ملک کا سردار ہے تو ملک کے اعتبار سے صلاحیت ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمین کی عورتوں میں حضرت مریم کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ اللہ نے انہیں سیدہ بنایا، سیدہ نساء العالمین بنایا۔ لیکن جناب پیغمبر اسلام نے اس بات کی طرف جب اشارہ کیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مریم صدیقہ تھیں، مریم طاہرہ تھیں، مریم بتول تھیں اور وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کی صداقت، ان کی طہارت، ان کی سیادت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی سرداری ان کے زمانے تک محدود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جب تک مریم موجود تھیں مریم سے بڑی کوئی طاہرہ نہیں تھی، مریم سے بڑی کوئی صدیقہ نہیں تھی، مریم سے بڑی کوئی عابدہ نہیں تھی، مریم سے بڑی کوئی عالمہ خاتون نہیں تھی، لہذا عالمین کی عورتوں کی سرداری اللہ نے حضرت مریم کے حوالے کی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اب مریم کے بعد مریم سے بڑی کوئی صدیقہ پیدا نہیں ہوگی، مریم کے بعد مریم سے بڑی کوئی عابدہ پیدا نہیں ہوگی، مریم کے بعد مریم سے بڑی کوئی عالمہ پیدا نہیں ہوگی۔ چونکہ گنجائش تھی لہذا پیغمبر نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مریم موجود رہیں گی کوئی مریم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تک مریم رہیں گی کوئی مریم کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب تک مریم رہیں گی کوئی مریم کے تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب فرمایا کہ الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، مگر میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، وہ اولین میں ہوں یا آخرین میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوا سے لے کے صبح قیامت تک نہ کوئی عورت فاطمہ کے علم کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ طہارت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر محمد وآلہ محمد۔ تو اللہ نے جناب مریم کو صدیقہ طاہرہ سیدہ بنایا مگر ان کی سرداری ان کے زمانے تک محدود تھی۔ لیکن جناب معصومہ عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ شرف جو خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوا یہ ایک ایسا عظیم شرف تھا کہ جناب سیدہ کے بعد اور ان سے پہلے کوئی ان کی عظمت اور ان کے فضیلت میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے قبلہ آج کی یہ رات اور یہ جشن اور یہ بزم اور یہ نشست جس عظیم ترین شخصیت و بی بی کے نام پر سجائی گئی ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی تو زینب، تمیز کے لیے زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ کہتے ہیں۔ زینب کبریٰ کا مطلب کہ ظاہر سی بات ہے زینب کا مطلب تو یہی ہے کہ الزین و ابیہا، اپنے باپ کی زینت۔ دیکھیے قبلہ جناب معصومہ اور مولا علی کی فضیلت کو یوں تو بہت سے زاویوں سے بیان کیا، خود قرآن نے نہ جانے کیسے کیسے فضائل جناب امیر کے پڑھے اور جناب سیدہ کے پڑھے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ جب فضیلت اور عظمت اور جلالت برابری کے ساتھ بیان ہوتی ہے
تو وہاں تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں. نہایت پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی لطافت کو محسوس کریں گے. مثلا ابھی تھوڑی دیر پہلے وقت نماز گزرا مغربین. دن کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں ظہرین. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ کہلاتا ہے کاظمین. تو یہ کیا ہے؟ کاظمین، مغربین، ظہرین، ثقلین، فاطمین، عسکریین. یہ اصل میں یہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہے. تثنیہ کا مطلب یہ کہ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع. تو جب تثنیہ کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو تثنیہ بنانے کے عربی میں دو طریقے ہیں. دو طریقوں کا مطلب یہ کہ کسی لفظ کے آخر میں، حالانکہ وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میں مثال کے طور پر عرض کیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھی کسی لفظ کے درمیان میں الف داخل کر کے بھی تثنیہ بنایا جاتا ہے. مثلا شہید کی جمع ہے شہداء، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ عربی کے درمیان دیکھیں تو الف دال کے بعد الف داخل کر کے شہیدان بنایا جاتا ہے. چنانچہ جب آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں، مسیب میں حضرت مسلم کے بچوں کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہاں زیارت میں السلام علیکم ایھا الشہیدان. تو شہیدان کا مطلب یہ کہ دو شہید. تو تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے، لیکن شہیدان بھی کہتے ہیں، شہیدین بھی کہتے ہیں. تو یہ اور نون کے ساتھ تثنیہ بنایا جاتا ہے. اگر آپ اس 2 منٹ کی تقریر کو محسوس کر لیں تو شاید لطف آئے اس مسئلے کو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تثنیہ بنانے میں یہ اور نون کے ذریعے جب تثنیہ بنایا جاتا ہے تو وہاں بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں جن کو آپ درمیان میں جوڑ رہے ہیں ان کی فضیلت برابر ہونا چاہیے، ان کی عظمت برابر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر چونکہ 2 نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے اس لیے نماز مغربین و ظہرین کہتے ہیں. 2 امام ایک ہی عظمت و فضیلت کے ہیں اس لیے کاظمین کہتے ہیں. جناب روضہ فاطمین کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو 2 بیویاں دفن ہیں ان کی عظمت و جلالت برابر ہے اس لیے اسے فاطمین کہتے ہیں. سامرہ میں عسکریین اس لیے کہتے ہیں کہ 2 امام جمع ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 2 ہم وزن، ہم صفت، ہم فضیلت جمع ہوں، ہم جنس جمع ہوں تو اسے وہاں اس طرح سے تثنیہ بنایا جاتا ہے. یوں تو اللہ نے بہت سے فضائل جناب امیر کے اور جناب سیدہ کے قرآن میں پڑھے، لیکن جب ساتھ میں کبھی پیغمبر نے فضیلت بیان کی، کبھی خداوند عالم نے جب فضیلت کو ساتھ میں پیغمبر نے بیان فرمایا تو پیغمبر نے کہا سیدین ریحانتین، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں سردار ہیں. اور جب اللہ نے کہا تو اس نے کہا مرج البحرین. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد وآل محمد. تو یہ جو بحرین اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ مرج البحرین، بحرین کا مطلب یہ کہ زہر کہتے سمندر کو، بحرین کا مطلب یہ کہ 2 بحر. اب یہ 2 بحر کس چیز کے؟ عظمت کے، فضیلت کے، جلالت کے، عفت کے، عصمت کے، شرافت کے، نجابت کے، طہارت کے، فضیلت کے، عصمت کے. یہ 2 بحر جب آپس میں ملے تو کیا ہوا؟ تو لولو و مرجان کی شکل میں حسنین سامنے آئے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. کہ قبلہ حسنین کا مطلب کیا؟ کہ امام حسن اور امام حسین. اب چونکہ دونوں امام پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدین. اب سیدین عام طور پر سیدہ شباب اہل الجنہ بیان کیا جاتا ہے، نون تثنیہ حذف ہے یعنی سائلنٹ ہے، لیکن بہرحال سیدین کا مطلب یہ کہ 2 سردار. کہیں فرمایا الحسن والحسین ریحانتین، یہ دونوں ہمارے پھول ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے برابر سے حدیث کو بیان فرمایا. چونکہ باپ ایک ہیں، ماں ایک ہیں، ان کی عظمت و فضیلت و جلالت کا معاملہ اس قدر برابر ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب عظمت و فضیلت میں برابر تھے تو جو 2 بیٹے عطا اللہ نے کیے وہ عظمت میں برابر، وہ فضیلت میں برابر، وہ شرف میں برابر. تو جب بیٹوں کی عظمت میں کمی و زیادتی نہیں ہے تو پھر بیٹیوں کی عظمت و فضیلت میں فرق کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو 2 بیٹیاں عطا کی، ان دونوں بیٹیوں کے نام الگ الگ نہیں رکھے، نام دونوں کا ایک ہی رکھا، زینب. زینب کا مطلب ہے الزین ابیہا، اپنے باپ کی زینت. بہت پہلے میں نے کہیں نکتہ کہا تھا، اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ زین و ابیہا ہونا سب کے شرف و بس کی بات نہیں ہے. جس کی ماں کو یہ شرف اللہ عطا کرے کہ وہ ام ابیہا ہو تو ام ابیہا کی آغوش میں پڑھنے والی زین و ابیہا ہوتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ترکیب ہے کبرا اور صغرا. کبرا کا مطلب کیا ہے؟ کبرا کا مطلب بڑی
اور صغرا کا مطلب چھوٹی. تو بڑی اور چھوٹی کے درمیان دنیا کی نگاہ میں بڑی اور چھوٹی نہیں. علی اور فاطمہ کی 2 بیٹیوں میں جو بڑی زینب ہیں وہ جناب زینب کبریٰ یعنی بڑی بیٹی ہیں. یہ جناب زینب صغریٰ. اس کے لیے صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں مثلا کوئی کہے لفاظی خطابت ہے، بلکہ علماء عرفان نے صاحب خصائص زینبیہ نے اس بات کو تحریر کیا کہ مثلا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب حوا سے لے کے صبح قیامت تک کوئی خاتون جناب سیدہ کا مقابلہ فضیلت کے سلسلے میں نہیں کر سکتی. اللہ کہ آپ بات میں اگر غور کریں تو جناب زینب کبریٰ کو یہ لقب عطا ہوا کہ وہ بی بی ثانیہ زہرا کہلاتی. ثانیہ زہرا کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ دوسری فاطمہ زہرا. جو عظمت و جلالت اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا کو عطا کی ہے وہ جناب زینب کبریٰ کو عطا کیا، وہ شرف و عظمت و فضیلت. لیکن اس میں جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو اسی میں ایک چیز ہے جو اکثر بیان ہو، وہ بھی عصمت. دیکھیے اب تو لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں کرتے ہیں اور آنے کے بعد اس کے اوپر بہت سی تقاریر بھی ہوتی ہیں. ان کا صاحب ایسے ثابت کرنا چاہیے اور ویسے ثابت کرنا چاہیے اور ویسے ثابت کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں پتا کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے. وہ خاندان رسالت کی عصمت پہ بات کرتے ہیں کہ 14 معصوم ہیں کہ 15 معصوم ہیں کہ 16 معصوم ہیں. کیا چیزاں 14 معصوم ہیں. آج مثلا سمجھتے ہیں یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان کیا عرض کروں، کسی نے آج تک اس ذہن میں کسی کے ذہن میں تصور بھی پیدا ہوا کہ اگر حضرت عباس کو معصوم کہیں گے تو معصوم 15 ہو جائیں گے، حضرت زینب کو معصومہ کہیں گے تو معصوم 16 ہو جائیں گے. دیکھیے یہ 14 صاحب منصب معصوم. توجہ فرما رہے ہیں آپ، 14 صاحب منصب معصوم. صاحب منصب معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ یہ صاحبان عصمت کبریٰ ہیں. اللہ نے ان 12 اماموں کو عصمت کبریٰ پر فائز فرمایا کہ یہ ولی مطلق ہیں، ولایت تکوینی ان کے پاس ہے. پیغمبر آخر کو اللہ نے عصمت کبریٰ عطا کی، یہ آخری نبی ہیں، ان پر نبوت تمام ہے. لیکن جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اگر آپ غور کیجئے تو جناب سیدہ وصل ہیں، حلقہ وصل ہیں رسالت اور امامت کے درمیان. یعنی اگر جناب سیدہ کا وجود نہ ہوتا، اب وقت نہیں مگر نہ کسی اور موقع پر تفصیل سے بات کریں، اگر وجود فاطمی نہ ہوتا تو رسالت اور امامت کے درمیان توسل کیسے کیا جاتا؟ کہ خدا کے لیے توجہ فرمائے، توسل کیسے کیا جاتا؟ اس کا مطلب وسیلہ ہیں جناب سیدہ پیغمبر اور مولا علی کے درمیان. شاید اللہ نے اسی لیے پیغمبر کو معراج پہ بلا کے یہ شرف عطا کیا کہ نور فاطمی عطا کیا. لیکن جب نور فاطمی عطا کیا تو 18 برس وجود ظاہری کو عطا کیے، 9 برس پیغمبر کے گھر میں رکھا، 9 برس مولا علی کے گھر میں رکھا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ برابر ہیں، وسیلہ ہیں، حلقہ وصل ہیں، یعنی وہ کڑی جو رسالت اور امامت کو آپس میں جوڑ رہی ہے. لہذا جناب سیدہ کا عصمت کبریٰ پر ہونا ان کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے عصمت حضرت جناب زینب کبریٰ کہ اگر یہ نہ ہوتی تو رسالت اور امامت کے درمیان واسطہ اور وسیلہ کیسے قرار پاتی. لیکن عزیزوں یہ تو 14 معصوم وہ ہو گئے کہ جو صاحبان منصب اور صاحب عصمت کبریٰ ہیں، وگرنہ اگر کوئی معصوم نہیں ہے ان کے علاوہ تو پھر وہ 1,24,000 نبیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو دوسروں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے علاوہ نعوذ باللہ سب غیر معصوم ہیں. یعنی غیر معصوم ہونے کا نبیوں کے سلسلے سے جو عقیدہ ہے وہ ہمارے اغیار کا عقیدہ ہے. اور انتہائی ہے کہ اب میں کیا کروں اگر نہ بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ یہاں تک لوگ جسارت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. آپ خاموش ہو گئے. آپ ذرا غور فرما رہے ہیں کہ یہاں تک لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے علاوہ جو معصوم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. 3 جھوٹ کون سے تھے؟ وہی جھوٹ تھے کہ جا رہا ہوں اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں. صاحب کہاں دوست کے یہاں جا رہے تھے؟ وہ ذبح کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو عصمت کا قائل نہیں ہوتا وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قائل عصمت نہیں ہوتا پھر وہ جری بھی ہوتا ہے، باغی بھی ہوتا ہے، مجرم بھی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو 1,24,000 انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ معصوم نہیں ہوں گے تو کیسے طے ہوگا کہ ابراہیم دین صحیح لے کے آئیں، حضرت نوح دین صحیح لے کے آئیں، حضرت ابراہیم دین صحیح لے کے آئیں، حضرت موسیٰ دین صحیح لے کے آئیں. لہذا 1,23,999 پیغمبروں کا معصوم ہونا ضروری ہے اس حوالے سے کہ دین صحیح طریقے پر پہنچے.
اچھا جناب آدم نے فرمایا کہ جبرائیل لے کے آئے، حضرت نوح نے کہا کہ جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل آئے، دیگر انبیاء نے کہا، نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ان کا ہی معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، جبرائیل کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو کیا گارنٹی ہے اس کی کہ یہ ادھر سے وہی پہنچا رہا ہے جو وہاں سے لے کے آیا ہے؟ اس لیے کہ 7 آسمانوں سے ہونے کا سفر طے کرتے میں راستے میں کیا پتہ بھولا نہیں، کیا پتہ غلطی نہیں ہوئی، کیا پتہ نعوذ باللہ نسیان نہیں ہوا، کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے غلطی ہو جائے، تو کیا ضروری ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ جبرائیل بھی معصوم ہو، صرف جبرائیل نہیں، جو موت کا فرشتہ ہے، روح قبض کرنے والا اسرائیل ملک الموت، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی معصوم ہو، صرف وہی نہیں بلکہ وہ کہ جن کے لیے اللہ نے روٹیاں بانٹنے کا کام رکھا، میکائیل ضروری ہے وہ بھی معصوم ہو، صرف وہی نہیں، وہ جن کے وجود سے اللہ نے آسمان کی وسعتوں کو پر کر دیا ہے، بھر دیا ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی معصوم ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے معصوم ہوں، انبیاء معصوم ہوں، مرسلین معصوم ہوں، ائمہ معصوم ہوں، اس لیے کہ دین پہنچانا ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ جب دین پہنچانے والوں کا معصوم ہونا ضروری ہے تو دین بچانے والوں کا بھی تو معصوم ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ اگر یہی معصوم نہیں ہوں گے تو دین محفوظ کیسے رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے پیغمبروں کا، انبیاء کا، مرسلین کا معصوم ہونا دین کی ضرورت ہے، اسی طرح محافظین دین کا معصوم ہونا بھی دین کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بات بھی بڑی اہم ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زینب کبریٰ کے سلسلے سے یا حضرت عباس کے حوالے سے یا جناب ام کلثوم کے سلسلے میں اس طرح کی جسارت کرنے والے لوگ عام طور پر کسی ایک خاص جگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، نہایت سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، مثلا زیارت کرنے کے لیے گئے تو مشہد جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، جمکران جاتے ہیں، تو کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، تو صاحب یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، لیکن جب قم جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی۔ قوم جاتے ہیں تو قوم میں کہاں جانے کا صاحب؟ معصومہ کے حرم میں جا رہے ہیں، معصومہ کے حرم میں جا رہے ہیں۔ اب اگر معصوم 14 کے علاوہ 15واں نہیں ہے تو یہ کون سی معصومہ ہے کہ جن کے حرم میں جا رہے ہیں؟ ان کا صاحب یہ وہ معصومہ 14 میں تو نہیں ہے، مگر معصومہ سنیے قبلہ، ہم بھی دیکھیں آپ کتنا متوجہ ہیں، صاحب یہ معصومہ کے حرم میں جا رہے ہیں، تو نہیں بہت توجہ کے ساتھ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے جشن میں بیٹھے ہیں، اگر آپ محسوس کریں کہ صاحب معصومہ کے حرم میں جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ جب معصوم 14 ہیں تو یہ کون سی معصومہ ہے جن کے حرم میں آپ جا رہے ہیں؟ ان کا صاحب وہ معصوم تو الگ ہیں، لیکن یہ بی بی معصومہ ہیں، معصومہ قم ہیں، اس لیے معصومہ ہیں کہ انہیں امام رضا نے سلام کہا ہے۔ نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ، خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ جناب فاطمہ معصومہ اس لیے معصومہ ہیں کہ انہیں امام رضا نے سلام کہا ہے۔ آپ بتائیے جسے ایک بھائی سلام کہے جو وہ معصوم ہو، تو جسے حسن اور حسین جیسے دو بھائی سلام کریں، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ان کتابوں کو پڑھیں جو جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں لکھی جاتی ہیں، اس میں جو باب عصمت قائم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں الگ سے ذرا سے آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اس سلسلے میں جناب نجم الحسن قراروی نے جو خوبصورت جملہ لکھا وہ بڑا قیامت کا ہے۔ حضرت عباس کے سلسلے سے انہوں نے جب کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے عصمت کے بعد میں الگ سے بات کی، لیکن بہرحال وہ تو حضرت عباس کے سلسلے میں کہہ رہے تھے، لیکن یہ 2-4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وہ ایک جملہ سمجھتے ہیں سب کی فضیلت میں کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عصمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی عصمت پر بحث کی جا رہی ہے۔ نہیں آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا بھائی، ذرا سا توجہ فرمائیں کہ ان کی عصمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی عصمت پر بحث کی جا رہی ہے۔ کوئی ہماری آپ کی عصمت پر بحث نہیں کرتا، کبھی اس مسئلے پر بحث نہیں ہوئی کہ ہم معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں۔
کبھی اس مسئلے پر بحث نہیں ہوئی کہ نیّر بھائی معصوم ہے یا غیر معصوم ہے، خوشنو صاحب معصوم ہے یا غیر معصوم ہے، ابو ذر صاحب معصوم ہے غیر معصوم ہے، قاری ندیم صاحب معصوم ہے غیر معصوم ہے، انصار بھائی معصوم ہے غیر معصوم ہے، اظہر فراز صاحب معصوم ہے غیر معصوم ہے، خورشید صاحب معصوم ہے غیر معصوم ہے. اس پر کبھی بحث ہوئی؟ ان نے کہا صاحب وہاں بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ خوشنو صاحب معصوم ہیں یا نہیں ہیں. کبھی بحث نہیں ہوئی. یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں یہ ہوا کہ اگر کسی نے ان کو کسی کی بات بری لگ گئی اور وہ کہتا ہے چھوڑیے جانے دیجیے، کوئی معصوم تھوڑی ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد عالم. غور کر رہے ہیں، صلوات پڑھنے سب مل کے پر محمد عالم. یہی تو ہوتا ہے بھئی، یہی تو ہوتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو کوئی کہا کسی کی ناگوار گزر گئی تو آپ نے یہی تو کہا کہ صاحب وہ کوئی معصوم تھوڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر کسی کی عصمت پر بحث ہو رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں اس طرح سے گناہوں کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے کہ بحث کی جا رہی ہے کہ آیا یہ معصوم ہے یا نہیں. جہاں گناہوں کے انبار نظر آتے ہیں وہاں عصمت پر بحث نہیں ہوتی. جہاں ترک حولہ کی ہوا بھی نظر نہیں آتی وہاں گمان کیا جاتا ہے معصوم ہے یا غیر. صلوات پڑھیں پر محمد عالم. تو انہوں نے جس سلسلے میں الگ سے باب عصمت قائم ہوا، یعنی الگ سے باب عصمت قائم کیا گیا، تو اس میں الگ الگ باتیں لکھی. اس میں انہوں نے امام جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ حضرت معصومہ قوم کے سلسلے میں یہ بات تحریر کی کہ بی بی جو ہیں وہ معصومہ اس لیے ہیں چونکہ آپ کو آپ کی زیارت امام رضا علیہ السلام نے مرتب کی ہے. جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی عصمت پہ جو دلیل قائم ہوتی ہے کہ اب آپ کی زیارت جو ہے وہ معصوم نے روایت کیا. اور دیکھیے قبلہ کچھ شرف ہے، میں نے کسی مجلس میں الگ سے بات عرض کی تھی، اس وقت آ گئی ہے تو بات فضیلت کا رخ عرض کر دوں کہ آپ کچھ زیارات پڑھیں. دیکھیے امام زادگان کی زیارات بھی ایران وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، بڑی زیارات ہیں. لیکن کچھ حرم کچھ بارگاہیں ایسی ہیں جہاں زیارت ہے، بعض بارگاہیں ایسی ہیں کہ جہاں زیارت نہیں، یعنی زیارت کرتے ہیں آپ جا کے بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، لیکن وہاں جو زیارت معصوم کی طرف سے روایت ہوتی ہے وہ نہیں. بعض مقامات ایسے ہیں لیکن بعض جگہ زیارات ہیں. اس میں کچھ خواتین ہیں یعنی امام زادیاں بھی ہیں. آپ امام زادیوں کی زیارت پڑھیں تو ان میں بالکل کامن، مثلا جناب فاطمہ معصومہ جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. کیا کہتے ہیں آپ جب زیارت پڑھنے جاتے ہیں؟ السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ یا اخت ولی اللہ، السلام علیکہ یا امت ولی اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات؟ اے اللہ کے ولی کی بیٹی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے ولی کی بہن آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے ولی کی پھوپھی آپ پر سلام ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت سے جن کے تین رشتے ہوں، آپ ذرا سا غور فرمائیں بھئی، ولایت سے جن کے تین رشتے ہوں. ولی اللہ کا مطلب یہ کہ ولایت رکھنے والے کی بیٹی ہیں، ولایت رکھنے والے کی بہن ہیں، ولایت رکھنے والے کی پھوپھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا تین رشتے ولایت سے ہوں وہ بھی ولی ہی تو ہوگی، وہ بھی صاحب اختیار ہی تو ہوگی. چنانچہ آپ جب ان شخصیات کے سلسلے میں پڑھیں گے تو جہاں بہت سے القاب ہیں اسی میں ایک القاب آتا ہے ولیہ. ولیہ کا مطلب حضرت زینب بھی ولیہ ہیں، بی بی ام کلثوم بھی ولیہ ہیں، بی بی جناب فاطمہ معصومہ بھی ولیہ ہیں. ولیہ کا مطلب ہے صاحبان اختیار ہیں. کیسی صاحبان اختیار؟ دیکھیں اس خاندان میں اختیارات کی جو بات ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب امام محمد باقر علیہ السلام اپنی والدہ گرامی یعنی جناب فاطمہ بنت حسن کے سلسلے سے ایک روایت کی. خود امام باقر فرماتے ہیں کہ میری ماں صدیقہ تھیں. اور کس شان سے صدیقہ تھیں آپ نے بیان فرمایا کہ دیوار کے سائے میں جناب فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی، امام باقر کی والدہ حضرت امام سجاد کی زوجہ، کہ دیوار جو تھی وہ گرنے لگی. جب دیوار گرنے لگی تو امام محمد باقر آغوش میں تھے. آپ نے گرتی ہوئی دیوار کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ ٹھہر جا، ابھی میں نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی، ابھی میں نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی. یہ کہہ کے بی بی زد سے باہر آ گئیں، یعنی اگر دیوار گرے تو اس کی زد سے باہر آ گئیں، اور جب زد سے باہر آ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اب اختیار ہے تجھے گر جا. بس جیسے ہی کہا تو وہ دیوار گر گئی. دیکھیے اگر روک دیا تو پھر رکی رہتی، لیکن اگر رکی رہتی تو پھر اختیار کا اظہار کہاں ہوتا.
صاحب بہت سی ایسی عمارتیں جو گرتے گرتے رک جاتی ہیں، برسوں کھڑی رہتی ہیں، ایسے ہی رکی رہتی ہیں، نہیں گرتی، لہذا بی بی نے پہلے روکا اور پھر گرایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاکہ زمانہ دیکھے کہ اختیار سے رکی تھی اور اختیار سے گری ہے۔ تو یہ گرتی ہوئی دیوار کو روکنے والی جو بی بی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی وہی شرف رکھتی ہے کہ ولی خدا کی بیٹی ہے، ولی خدا کی پھوپھی ہے، ولی خدا کی ماں ہے، ولی خدا کی بہن ہے۔ یہ عظمت یہ جناب فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ کو عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار کو روکنا اور پھر دیوار کو گرنے کا حکم دینا بی بی کے ولایت کی دلیل ہے۔ مطلب جو ایک روز کی گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیوار کو گرا دے، جب اسے ولیہ کہا جا سکتا ہے تو جو یزیدیت کی دیوار کو قیامت تک کے لیے گرا دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس بات تمام ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور پھر دیکھیے قبلہ یہ انہوں نے سلسلہ قائم کیا، انہوں نے کہا صاحب یہ روایت چونکہ زیارت روایت کی حضرت امام رضا علیہ السلام نے، اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا معصومہ، پھر امام زین العابدین سے، امام محمد باقر سے، دیگر ائمہ سے جہاں حضرت زینب کی زیارت روایت ہے، وہیں حضرت ام کلثوم کی زیارت بھی روایت ہے۔ تو بہرحال میں عصمت کی بات کر رہا تھا، تو یہ تمام سلسلہ عصمت معاف سلسلہ ہے، لیکن اس میں جب آپ پڑھیں گے تو ایک چھوٹی سی بات جو بہت عظیم ہے، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہ یہ کہ عصمت صغرا، صداقت صغرا، انہوں نے کہا صاحب جناب سیدہ کے بعد جناب زینب کبریٰ کو لکھا گیا صدیقہ صغرا، جناب ام کلثوم کے لیے لکھا گیا صدیقہ صغرا، عصمت صغرا، صدیقہ صغرا۔ تو جناب صاحب خصائص زینبیہ نے اس بات کو تحریر کیا کہ یہ جو صدیقہ صغرا لکھا گیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی صداقت میں کوئی کمی و زیادتی ہے۔ دیکھیے اہل عرفان بیٹھے ہیں، اگر محسوس کریں گے تو لطف آئے گا آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ عظمت فاطمیہ کا دائرہ محفوظ رہے، یعنی تمیز کے لیے جناب سیدہ معصومہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا معاملہ الگ سے رہے، اس لیے یہاں اس لفظ صغرا کی ترکیب لگائی گئی ہے کہ یہ صدیقہ صغرا ہیں، یہ صاحب عصمت صغرا ہیں۔ وگرنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عظمت فاطمہ کی بنیاد پر انہیں صدیقہ صغرا کہا گیا، وگرنہ اگر آپ شان کے اعتبار سے دیکھیے تو یہ دونوں بیویاں مریم سے بڑی معصومہ ہیں اور مریم سے بڑی صدیقہ ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، بات آ گئی ہے تو یہیں پر ختم ہو جائے، کہ ایک حدیث بیان فرمائی، حدیث سلسلۃ الذہب۔ تمام لوگوں کو یہ حدیث یاد ہے، ایران جا رہے تھے نشابور میں، آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی شرطیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط ہوں، اسے کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ کیوں کہتے ہیں؟ بس ایک منٹ و بات تمام۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے۔ آپ نے شاید کچھ غور نہیں کیا، ذرا توجہ فرمائیں کہ اس حدیث میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے۔ غیر محمد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر معصوم راوی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے سلسلہ جا کے رسول اللہ تک جڑا، اور انہوں نے کہا صاحب جبرائیل لے کے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث قدسی جناب جبرائیل سے روایت ہو کے امام پیغمبر اعظم سے لے کے امام رضا تک ایسے پہنچی کہ جس میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے۔ دیکھیے قبلہ بات ہو رہی ہے اس خاندان کی، تو ایک حدیث میں آپ کو ایسی سنا دوں جس کی طرف اشارہ کر کے بات تمام ہو جائے کہ یہ سلسلہ امام رضا نے روایت کیا جس میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث روایت کی جناب معصومہ قم نے جس میں کوئی غیر فاطمہ راوی نہیں ہے۔ ذرا سا غور فرمائیں، بات تمام ہو رہی، جس میں کوئی غیر فاطمہ راوی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ یعنی جناب فاطمہ ابن موسی بنت موسی کاظم، وہ فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ بنت جعفر صادق نے بیان فرمایا
انہوں نے 5ویں امام کی بیٹی سے روایت کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ انہوں نے 4تھے امام کی بیٹی سے روایت کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ انہوں نے امام حسین کی بیٹی سے روایت کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ انہوں نے مولا علی کی بیٹی، انہوں نے امام حسن کی بیٹی سے روایت کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ انہوں نے مولا علی کی بیٹی سے روایت کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے، یہاں بہن نے جو حدیث بیان فرمائی اس میں کوئی غیر فاطمہ راوی نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ کہ امام رضا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امین من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا۔ اور جناب معصومہ قم نے کہا کہ میں نے امام صادق کی بیٹی سے، انہوں نے امام باقر کی بیٹی سے، انہوں نے امام سجاد کی بیٹی سے، انہوں نے امام حسین کی بیٹی سے، اور انہوں نے امام حسن کی بیٹی سے، انہوں نے مولا علی کی بیٹی سے، اور انہوں نے پیغمبر کی بیٹی سے حدیث سنی۔ کیا سنی؟ کہ پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر میدان غدیر میں مولا علی کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بس قبلہ آئیے ہم سب مل کے اسی پاک اور عظیم اور عصمت مآب اور رحمت مآب اور عظمت مآب سلسلے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص آج کی اس مبارک شب کا اور اس تاریخ کا، کہ جہاں شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ حاضرین محفل، منتظمین، انجمن کے تمام ذمہ داران کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے آوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور
شعر کم ہے اس لیے ترنم سے پڑھ دیتا ہوں. کہ میرے لبوں پہ ہے خیبر کی داستان کلثوم، میرے لبوں پہ ہے خیبر کی داستان کلثوم، منافقوں کے ہیں چہرے دھواں دھواں کلثوم، منافقوں کے ہیں چہرے دھواں دھواں کلثوم. مطلب منافقوں کے ہیں چہرے دھواں دھواں کلثوم. کیا مطلب؟ پھر اس کی کیوں نہ ہو چاندی سر جنا کلثوم، پھر اس کی کیوں نہ ہو چاندی سر جنا کلثوم، کہ جس پا آپ کی فضا ہو مہرباں کلثوم، کہ جس پا آپ کی فضا ہو مہرباں کلثوم. یہ بھی شعر میں جلایا دونوں نے مل کر حسینیت کا چراغ. اما سن لیجئے، کم شعر ہے بھائی. اچھا تو اس کا نا دونوں مطلب یوں ہی نکل گیا. میرے لبوں پہ ہے، میرے لبوں پہ ہے خیبر کی داستان کلثوم، منافقوں کے ہیں چہرے دھواں دھواں کلثوم، منافقوں کے ہیں چہرے دھواں دھواں کلثوم، پھر اس کی کیوں نہ ہو چاندی سر جنا کلثوم، کہ جس پا آپ کی فضا ہوں مہرباں کلثوم، کہ جس پا آپ کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پاپ کی فضا ہو مہرباں کلثوم. اب آ رہی آواز؟ جلایا دونوں نے مل کر حسینیت کا چراغ، جلایا دونوں نے مل کر حسینیت کا چراغ، جہاں جہاں بھی ہے زینب وہاں وہاں کلثوم، جلایا دونوں نے مل کر حسینیت کا چراغ، جہاں جہاں بھی ہے زینب وہاں وہاں کلثوم، تم اس کی بیٹی ہو بی بی کہ جس کی ایک ضربت، تم اس کی بیٹی ہو بی بی
کہ جس کی ایک ضربت ہے دو جہاں کی عبادت سے بھی گراں کلثوم تم اس کی بیٹی ہو بیوی کہ جس کی ایک ضربت ہے دو جہاں کی عبادت سے بھی گراں کلثوم. یہ بھی شعر میں بہت عظیم ہے مریم بھی اور سارا بھی بہت عظیم ہے مریم بھی اور سارا بھی جو رتبہ آپ کا ہے ان کا ہے کہاں کلثوم جو رتبہ آپ کا ہے ان کا ہے کہاں کلثوم. دیکھیے سر خوشی بھائی جو رتبہ آپ کا ہے ان کا ہے کہاں کلثوم. کہ کتاب رب میں رسولوں کے تذکرے ہیں بہت کتاب رب میں رسولوں کے تذکرے ہیں بہت چمک رہا ہے مگر تیرا خاندان کلثوم کتاب رب میں رسولوں کے تذکرے ہیں بہت چمک رہا ہے مگر تیرا خاندان کلثوم. یہ بھی شعر دیکھیے گا دیکھیے تو خطبہ دیتی تو زینب کا آئینہ ہوتی تو خطبہ دیتی تو زینب کا آئینہ ہوتی تیری خاموشی ہے زینب کی ترجمہ کلثوم تیری خاموشی ہے زینب کی ترجمہ کلثوم. سلوات بھیجیں اور والے خاموشی آپ کی زینب کی ترجمہ کلثوم. یہ دیکھیے شعر تیرے پدر کی ولایت میں دل ہے ڈوبا ہوا تیرے پدر کی ولایت میں دل ہے ڈوبا ہوا کوئی بھی لمحہ نہیں میرا رائے گا کلثوم کوئی بھی لمحہ نہیں میرا رائے گا کلثوم کوئی بھی لمحہ.
حضرات ایک درود اور بھیج دیں محمد وآل محمد۔ عرض کر رہا ہوں اجازت، مطلب پیش خدمت ہے، عرض کرتا ہوں کہ دیے ہیں آپ نے جتنے بھی امتحان کلثوم، دیے ہیں آپ نے جتنے بھی امتحان کلثوم، ہر امتحان میں ہیں آپ کامراں کلثوم۔ دیے ہیں جتنے بھی، دیے ہیں آپ نے جتنے بھی امتحان کلثوم، ہر امتحان میں ہیں آپ کامراں کلثوم۔ یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں اصغر بھائی کہ تمہارے جشن کی کیا شان ہو بیاں کلثوم۔ ملاحظہ فرمائیے گا سید بھائی کہ تمہارے جشن کی کیا شان ہو بیاں کلثوم، جناب فاطمہ موجود ہوں جہاں کلثوم۔ تمہارے جشن کی کیا شان ہو بیاں کلثوم، جناب فاطمہ موجود ہوں جہاں کلثوم، جناب فاطمہ موجود ہوں جہاں کلثوم۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے گا اجاز بھائی، عرض کرتا ہوں کہ کلام تیرا کہ قرآن جیسے سن رہے ہیں، کلام تیرا کہ قرآن جیسے سن رہے ہیں، کسی زبان میں یہ لطف ہے کہاں کلثوم۔ کلام تیرا کہ قرآن جیسے سن رہے ہیں، کسی زبان میں یہ لطف ہے کہاں کلثوم، کسی زبان میں یہ لطف ہے کہاں کلثوم۔ حضرات یہ دو شعر خاص طور سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، محسوس کیجئے گا، لاکھ بچاؤ فکر کو مزاج کو، لیکن وہ عکس آ ہی جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں اما یہ مائک ہے یار۔ کلام تیرا کہ جیسے، کلام تیرا کہ قرآن جیسے سن رہے ہیں، کسی زبان میں یہ لطف ہے کہاں زینب۔ یہاں سے دو شعر خاص طور سے کہ چھپائے لاکھ مگر وہ جھلکنے لگتے ہیں، چھپائے لاکھ مگر وہ جھلکنے لگتے ہیں، جو رنج و غم تیری مدحت میں ہے نہاں کلثوم، جو رنج و غم تیری مدحت میں ہے نہاں کلثوم، جو رنج و غم چھپائیں لاکھ مگر وہ جھلکنے لگتے ہیں، جو رنج و غم تیری مدحت میں ہے نہاں کلثوم۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا، آئیے لاڈا بھائی تشریف لے آئیے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آئیے تشریف۔ چھپائیں لاکھ مگر وہ جھلکنے لگتے ہیں، جو رنج و غم تیری مدحت میں ہے نہاں کلثوم۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جشن خاص بدل جائے مجلس غم میں۔ شعر سنیے گا کہ یہ جشن خاص، اجاز بھائی 2 منٹ، کہ یہ جشن خاص بدل جائے مجلس غم میں، جو تجھ پر گزری ہے کر دوں اگر بیاں کلثوم۔ یہ جشن خاص بدل جائے مجلس غم میں، جو تجھ پر گزری ہے کر دوں اگر بیاں کلثوم۔ نہ خوف تھا سر دربار شام جس کو ذرا، نہ خوف تھا سر دربار شام جس کو ذرا، اسی کا اسم گرامی ہے اے جہاں کلثوم۔ نہ خوف تھا سر دربار شام جس کو ذرا، اسی کا اسم گرامی ہے اے جہاں کلثوم، اسی کا اسم گرامی ہے اے جہاں کلثوم۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا لاڈلے بھائی کہ اذان کب تھی وہ ایک ناگوار شور تھا بس، اذان کب تھی وہ ایک ناگوار شور تھا بس، تو کیوں نہ ٹوکتے سجادے ناتواں کلثوم۔
اذان کب تھی؟ وہ ایک ناگوار شور تھا بس، تو کیوں نہ ٹوکتے سجادے ناتواں کلثوم. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد نہیں بھیجتے. یا اللہ تو کیوں نہ ٹوکتے سجادے ناتواں کلثوم. شعر دیکھیے گا کہ ہوا ہے دین محمد وہاں وہاں آزاد، ہوا ہے دین محمد وہاں وہاں آزاد، اسیر ہو کے گئی ہیں جہاں جہاں کلثوم، اسیر ہو کے گئی ہیں جہاں جہاں کلثوم. اصغر بھائی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی ہے پردہ غیبت میں ذوالفقار علی، ابھی ہے پردہ غیبت میں ذوالفقار علی، ہے خیریت سے ابھی تک جو یہ جہاں کلثوم. ہے ابھی ہے پردہ غیبت میں ذوالفقار علی، ہے خیریت سے ابھی تک جو یہ جہاں کلثوم. شعر پیش کرو، ملاحظہ فرمائیں کہ عطا کریں گے انہیں، عطا کریں گے انہیں تیرے بھائی نذرانہ، عطا کریں گے انہیں تیرے بھائی نذرانہ، عطا کریں گے انہیں تیرے بھائی نذرانہ، جو تیرے جشن میں آئے ہیں مدح خواں کلثوم. عطا کریں گے انہیں تیرے بھائی نذرانہ، جو تیرے جشن میں آئے ہیں مدح خواں کلثوم. میرے بزرگ بھی تھے تیرے ذاکر و شاعر و ذاکر، میرے بزرگ بھی تھے تیرے شاعر و ذاکر، حسن فراز بھی ہے تیرا مدح خواں کلثوم. میرے بزرگ بھی تھے تیرے ذاکر و شاعر، حسن فراز بھی ہے تیرا مدح خواں کلثوم. تمہارے جشن کی کیا شان ہو بیاں کلثوم، جناب فاطمہ موجود ہوں جہاں کلثوم. بآواز بلند نعرہ صلوات. برائے تعزیر ظہور امام زمانہ رسول نعرہ صلوات. اجازت بھائی کہ نہیں ہے صرف اکیلا یہ آسماں کلثوم، نہیں ہے صرف اکیلا یہ آسماں کلثوم، نہیں ہے صرف اکیلا یہ آسماں کلثوم، تیری ثنا میں ہے مصروف دو جہاں کلثوم،
نہیں ہے صرف اکیلا یہ آسمان کلثوم، تیری ثنا میں ہے مصروف دو جہاں کلثوم، اور خدا کی ہے یہ خدائی جہاں جہاں کلثوم، خدا کی ہے یہ خدائی جہاں جہاں کلثوم، ملا ہے ذکر تمہارا وہاں وہاں کلثوم، ملا ہے ذکر تمہارا وہاں وہاں کلثوم۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ جنا سے آئے ہیں سردار خلد محفل میں، جنا سے آئے ہیں سردار خلد محفل میں، تمہارے جشن میں جنت سا ہے سما کلثوم۔ صلوات بھیج دیں آپ حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنا سے آئے ہیں سردار خلد محفل میں، تمہارے جشن میں جنت سا ہے سما کلثوم، کہ نجاستوں میں ہمیشہ پلے ہیں جو افراد، نجاستوں میں ہمیشہ پلے ہیں جو افراد، وہی ہیں ذکر سے بس تیرے بدگماں کلثوم، نجاستوں میں ہمیشہ پلے ہیں جو افراد، وہی ہیں ذکر سے بس تیرے بدگماں کلثوم، کہ ملی ہے رب سے بلندی اسی لیے ان کو، ملی ہے رب سے بلندی اسی لیے ان کو، اور جھکائے سر ہیں تیرے در پاس ماں کلثوم، جھکائے سر ہیں تیرے در پا آسمان کلثوم، اور تیرے عدو کو وہ زندہ جلائے گا کر، تیرے عدو کو وہ زندہ جلائے گا آ کر، تیرے عدو کو وہ زندہ جلائے گا کر، نہاں ہے پردے میں جو ایک نوجوان کلثوم، تیرے عدو کو وہ زندہ جلائے گا کر، نہاں ہے پردے میں جو ایک نوجوان کلثوم، نہاں ہے پردے میں جو ایک نوجوان کلثوم،
اور تمہارے جشن مسرت کو دیکھ کر خوشنود، تمہارے جشن مسرت کو دیکھ کر خوشنود، تیرے عدو کے ہیں چہرے دھواں دھواں، تمہارے جشن مسرت کو دیکھ کر خوشنود، تیرے عدو کے ہیں چہرے دھواں دھواں خوشنود، جنا سے آئے ہیں سردار خلد محفل میں، تمہارے جشن میں جنت سا ہے سما کل سو۔ چار حاضر خدمت، بہرحال کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مجبوری کہ عطا جو نہج بلاغاسی ہو زبان کلثوم، عطا جو نہج بلاغاسی ہو زبان کلثوم، شرف پھر آپ کے کچھ ہو سکیں بیان کلثوم، عطا جو نہج بلاغاسی ہو زبان کلثوم، شرف پھر آپ کے کچھ ہو سکیں بیان کلثوم۔ شعر ملاحظہ کہ انہیں بھی بوسہ میں دوں مثل سنگ اسود کے، انہیں بھی بوسہ میں دوں مثل سنگ اسود کے، وہ محترم تیرے قدموں کے ہیں نشان کلثوم، انہیں بھی بوسہ میں دوں مثل سنگ اسود کے، وہ محترم تیرے قدموں کے ہیں نشان کلثوم، اور تیرے پدر کی ولادت ہوئی اسی گھر میں، تیرے پدر کی ولادت ہوئی اسی گھر میں، اور وراثتاً ہے یہ کعبہ تیرا مکان کلثوم، تیرے پدر کی ولادت ہوئی اسی گھر میں، وراثتاً ہے یہ کعبہ تیرا مکان کلثوم، اب بشوق محوِ سماعت ہیں عرش والے بھی، تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم، تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم، اور دکھائی دیتے ہیں جو زیر چادر تطہیر،
دکھائی دیتے ہیں جو زیر چادر تطہیر، یہی تو پانچوں ہیں تن تیرا خاندان کلثوم، دکھائی دیتے ہیں جو زیر چادر تطہیر، یہی تو پانچوں ہیں تن تیرا خاندان کلثوم۔ یہ شعر ملاحظہ قافیہ میں ملاحظہ کہ تیری ثنا متاثر کبھی ہوئی ہی نہیں، تیری ثنا متاثر کبھی ہوئی ہی نہیں، ہو چاہے موسم سرما کے گرمیاں کلثوم، تیری ثنا متاثر کبھی ہوئی ہی نہیں، ہو چاہے موسم سرما کے گرمیاں کلثوم، اور چاہے سورہ مریم کے حل عطا یاسین، ہو چاہے سورہ مریم کے حل عطا یاسین، تیری کتاب ثنا کی ہیں سرخیاں کلثوم، ہو چاہے سورہ ہو چاہے سورہ مریم کے حل عطا یاسین، تیری کتاب ثنا کی ہیں سرخیاں کلثوم، اور وہ جس جگہ پا ہوا ہے نزول قرآن کا، وہ جس جگہ پا ہوا ہے نزول قرآن کا، خدا کا گھر وہ نہیں ہے تیرا مکان کلثوم، وہ جس جگہ پا ہوا ہے نزول قرآن کا، خدا کا گھر وہ نہیں ہے تیرا مکان کلثوم۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ بتا رہی ہے یہ قرآن کی زباں کلثوم، بتا رہی ہے یہ قرآن کی زباں کلثوم، ہے تیری مدح و ثنا ایک امتحاں کلثوم، بتا رہی ہے یہ قرآن کی زباں کلثوم، ہے تیری مدح و ثنا ایک امتحاں کلثوم، کہ فلک کے چاند ستاروں کو بھی نہیں معلوم، فلک کے چاند ستاروں کو بھی نہیں معلوم، تمہارا نام ہے روشن کہاں کہاں کلثوم،
کہ بتا رہی ہے یہ قرآن کی زباں کلثوم، ہے تیری مدح و ثنا ایک امتحاں کلثوم، فلک کے چاند ستاروں کو بھی نہیں معلوم، تمہارا نام ہے روشن کہاں کہاں کلثوم، تمہارا نام ہے روشن کہاں کہاں کلثوم، کہ تمہاری شان میں صدیوں کے بعد بھی اب تک، کہ تمہاری شان میں صدیوں کے بعد بھی اب تک نہ ایک حرف بھی لکھ پائے دو جہاں کلثوم، کہ تمہاری شان میں صدیوں کے بعد بھی اب تک نہ ایک حرف بھی لکھ پائے دو جہاں کلثوم، نہ ایک حرف بھی لکھ پائے دو جہاں کلثوم، تمہاری شان میں صدیوں کے بعد بھی اب تک نہ ایک حرف بھی لکھ پائے دو جہاں کلثوم۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ ایک بطور فرمائیں کہ ہے تیرے ذکر کا صدقہ چمک رہے ہیں حروف، ہے تیرے ذکر کا صدقہ چمک رہے ہیں حروف، ورق ورق جو ہے بکھری، ورق ورق پر جو بکھری ہے کہکشاں کلثوم، ہے تیرے ذکر کا صدقہ چمک رہے ہیں حروف، ہے تیرے ذکر کا صدقہ چمک رہے ہیں حروف، ورق ورق پر جو بکھری ہے کہکشاں کلثوم، ورق ورق پر جو بکھری ہے کہکشاں کلثوم، کہ زمیں پر آج ہر ایک سمت مثل ذروں کے، زمیں پر آج ہر ایک سمت مثل ذروں کے، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم، کہ زمیں پر آج ہر ایک سمت مثل ذروں کے، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم، اور جہاں پر آپ کے آنے کی آ گئی ہے خبر، جہاں پر آپ کے آنے کی آ گئی ہے خبر، بچھائے بیٹھی ہے پلکیں وہاں جنا کلثوم، جہاں پر آپ کے آنے کی آ گئی ہے خبر، بچھائے بیٹھی ہے پلکیں وہاں جنا کلثوم۔ حضرات شعر دیکھ بدر خاص کہ حجاب آیے تطہیر میں ہے پوشیدہ، حجاب آیے تطہیر میں ہے پوشیدہ، تمہارا ذکر بھی سوروں کے درمیان کلثوم، حجاب آیے تطہیر میں ہے پوشیدہ، تمہارا ذکر بھی سوروں کے درمیان کلثوم، حجاب آیے تطہیر میں ہے پوشیدہ، تمہارا ذکر بھی سوروں کے درمیان کلثوم۔ ایک صلوات نہیں حضرت۔ ایک مطلب ہوتا ہے شعر ہے، کچھ اس طرح سے رہے مجھ پہ مہرباں کلثوم، کچھ اس طرح سے رہے مجھ پہ مہرباں کلثوم، کچھ اس طرح سے رہے مجھ پہ مہرباں
کلثوم بنائے رکھے مجھے اپنا مدح خواں کلثوم بنائے رکھے مجھے اپنا مدح خواں کلثوم تمہارے قدموں کی ہے دھول اور کچھ بھی نہیں تمہارے قدموں کی ہے دھول اور کچھ بھی نہیں فلک پر جو نظر آتی ہے کہکشاں کلثوم تمہارے قدموں کی ہے دھول اور کچھ بھی نہیں فلک پر جو نظر آتی ہے کہکشاں کلثوم فلک پر جو نظر آتی ہے کہکشاں کلثوم یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہاں پکیا ہے طواف کعبے نے وہاں پکیا ہے طواف کعبے نے تمہارے نقش قدم تھے جہاں جہاں کلثوم تمہارے نقش قدم تھے جہاں جہاں کلثوم اور شعر دیں گے ہے پنجے تن میں نہیں پھر بھی مرتبہ یہ ہے پنجے تن میں نہیں پھر بھی مرتبہ یہ ہے تمام اہل کسا کی ہے روح جاں کلثوم ہے پنجے تن میں نہیں پھر بھی مرتبہ یہ ہے تمام اہل کسا کی ہے روح جاں کلثوم تمام اہل کسا کی ہے روح جاں کلثوم جو آئے مشکلیں کس واسطے میں گھبراؤں جو آئے مشکلیں کس واسطے میں گھبراؤں مجھے پتا ہے کہ ہیں میری پاس باں کلثوم مجھے پتا ہے کہ ہیں میری پاس باں کلثوم کبھی بھی اس پتبرائے رک نہیں سکتا کبھی بھی اس پتبرائے رک نہیں سکتا تیرے خلاف کھلے جس کی بھی زبان کلثوم کبھی بھی اس پتبرائے رک نہیں سکتا کبھی بھی اس پتبرائے رک نہیں سکتا تیرے خلاف کھلے جس کی بھی زبان کلثوم
تیرے خلاف کھلے جس کی بھی زبان کلثوم، جو دیتی شام میں خطبہ یہ مثل زینب کے، جو دیتی شام میں خطبہ یہ مثل زینب کے، تو کرتی لہجہ حیدر ہی میں بیان کلثوم، تو کرتی لہجہ حیدر ہی میں بیان کلثوم۔ اور یہ بھی چھڑ دیں گے، ہوئی ثنا علی اکبر کی نعت میں جب بھی، ہوئی ثنا علی اکبر کی نعت میں جب بھی، نبی کے ساتھ ہوئی خود بھی شادماں کلثوم، نبی کے ساتھ ہوئی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نبی کے ساتھ ہوئی خود بھی شادماں کلثوم، ستارے چاند یہ سورج شریک محفل ہیں، ستارے چاند یہ سورج شریک محفل ہیں، تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم، یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ستارے چاند یہ سورج شریک محفل ہیں، تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم، تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم۔ اور آخری شعر پھر مقطع ہے کہ کلام کہے کہ قلم رکھ کے شاعروں نے کہا، کلام کہے کہ قلم رکھ کے شاعروں نے کہا، بھلا ہو کیسے تیرا مرتبہ بیان کلثوم، کلام کہے کہ قلم رکھ کے شاعروں نے کہا، بھلا ہو کیسے تیرا مرتبہ بیان کلثوم، وہاں وہاں پکیا ہے طواف کعبے نے، تمہارے نقش قدم تھے جہاں جہاں کلثوم، تمہارے نقش قدم تھے جہاں تمہارے قدموں کی ہے دھول اور کچھ بھی نہیں، تمہارے قدموں کی ہے دھول اور کچھ بھی نہیں، فلک پر جو نظر آتی ہے کہکشاں کلثوم، تمہارے قدموں کی ہے دھول اور کچھ بھی نہیں، فلک پر جو نظر آتی ہے کہکشاں کلثوم۔ اور مقطع ہے کہ ہے تیری مدح کا قرآن کی
آیتوں کو حق ہے تیری مدح کا قرآن کی آیتوں کو حق تیری ثنا کہاں فرقان کی زبان کلثوم ہے تیری مدح کا قرآن کی آیتوں کو حق تیری ثنا کہاں فرقان کی زبان کلثوم ہے تیری مدح کا قرآن کی آیتوں کو حق تیری ثنا کہاں فرقان کی زبان کلثوم ایک نعرے صلوات اور ارشاد فرمائیں کریں گے ہم تیری توصیف کیا بیاں کلثوم کریں گے ہم تیری توصیف کیا بیاں کلثوم تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم یہ مطلب دیکھیں کہ تیری رضا جو بنی دین کا سائباں کلثوم تیری رضا جو بنی دین کا سائباں کلثوم ہوئی ہے آیت تطہیر شاد ماں کلثوم تیری رضا جو بنی دین کا سائباں کلثوم ہوئی ہے آیت تطہیر شاد ماں کلثوم اور تیرے پدر ہیں اگر کائنات کے مولا تیرے پدر ہیں اگر کائنات کے مولا ہے تیرے بھائی شہنشاہ دو جہاں کلثوم ہے تیرے بھائی شہنشاہ دو جہاں کلثوم اور رسالتوں کی ہے نکہت امامتوں کی مہک
رسالتوں کی ہے نکہت امامتوں کی مہک ریاض خلد سے بہتر تیرا مکان کلثوم ریاض خلد سے بہتر تیرا مکان کلثوم. یہ بھی شعر دیکھیں کہ جہاں جہاں ہے امامت وہاں وہاں زینب جہاں جہاں ہے امامت وہاں وہاں زینب جہاں جہاں بھی ہیں زینب وہاں وہاں کلثوم جہاں جہاں ہے امامت وہاں وہاں زینب جہاں جہاں بھی ہیں زینب وہاں وہاں کلثوم. ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ بندھی گلے میں رسن اور کبھی چھنی چادر بندھی گلے میں رسن اور کبھی چھنی چادر قدم قدم پا دیے تو نے امتحان کلثوم. ایک نعرہ سلوات بھیجیں جرار تشریف شاہ رہے ہیں. ایک اور نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ قدم قدم پہ دیے تو نے امتحان کلثوم. فرمائیں کہ کچھ نے کر دیے روشن حسینیت کے چراغ کچھ نے کر دیے روشن حسینیت کے چراغ یزید والوں کے چہرے ہوئے دھواں کلثوم کچھ نے کر دیے روشن حسینیت کے چراغ یزید والوں کے چہرے ہوئے دھواں کلثوم. اگر ہے حیدر صفدر کی ہم زباں زینب اگر ہے حیدر صفدر کی ہم زباں زینب ہوئی ہے ثانیہ زہرا کی ہم زباں کلثوم ہوئی ہے ثانیہ زہرا کی ہم زباں کلثوم. اور ابھی محرم ختم ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک شعر ہے کہ تھی ان کے آنے سے گھر میں میرے بڑی رونق تھی ان کے آنے سے گھر میں میرے بڑی رونق وہ کربلا سے جو آئے تھے مہمان کلثوم وہ
وہ کربلا سے جو آئے تھے مہمان کلثوم، مختم لہذا فرمائیں کہ وہ عرش مدح کے سورج شموم ایک دیا، وہ عرش مدح کے سورج شموم ایک دیا، کہاں انیس و دبیر اور ہم کہاں کلثوم، وہ عرش مدح کے سورج شموم ایک دیا، کہانی سو دبیر اور ہم کہاں کلثوم، وہ عرش مدح کے سورج شموم ایک دیا، کہانی سو دبیر اور ہم کہاں کلثوم۔ برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام مل جل کے نعرہ صلوات۔ جو گونج طرح کے مصرے کی ہے یہاں کلثوم، جو گونج طرح کے مصرے کی ہے یہاں کلثوم، نماز مدح کی خاطر ہے یہ اذان، جو گونج طرح کے مصرے کی ہے یہاں کلثوم، نماز مدح کی خاطر ہے یہ اذان کلثوم، حسن حسین ہوں یا صاحب الزمان کلثوم، حسن حسین ہوں یا
صاحب الزمان کلثوم تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم. نعرہ درود بلند فرمایا حضرات. حسن حسین ہوں یا صاحب الزمان کلثوم تیری ثنا میں ہے مصروف آسمان کلثوم. غم حسین کا پہلے ہوا بیان کلثوم. غم حسین کا پہلے ہوا بیان کلثوم پھر اس کے بعد ہوئی گھر میں شادیاں کلثوم پھر اس کے بعد ہوئی گھر میں شادیاں کلثوم. جلایا ہم نے جو پتلوں کو عید زہرا میں جلایا ہم نے جو پتلوں کو عید زہرا میں منافقین کے چہرے ہوئے دھواں پتلوں کو عید زہرا میں منافقین کے چہرے ہوئے دھواں کلثوم. جہاں پا آپ کی آمد ہے وہ بھی کعبہ ہے جہاں پاپ کی آمد ہے وہ بھی کعبہ ہے. نصیریوں کے خدا کا ہے وہ مکان کلثوم. نصیریوں کے خدا کا ہے جہاں پاپ کی آمد ہے وہ بھی کعبہ ہے. نصیریوں کے خدا کا ہے وہ مکان کلثوم. علی کے بغض کا
نزلہ زکام ہے جس کو علی کے بغض کا نزلہ زکام ہے جس کو نہ سونگھ پائے گا وہ خوشبوئے جنا نعرہ صلوات بلند فرمایا فضا علی کے بغض کا نزلہ زکام ہے جس کو نہ سونگھ پائے گا وہ خوشبوئے جنا کلثوم وہ سب آپ ہی کی دعاؤں سے وہ سہاگن ہیں سب ہی کی دعاؤں سے وہ سہاگن ہیں جنہوں نے توڑی غم شہ میں چوڑیاں صلوات اللہم صلی اللہ علیہ سب آپ ہی کی دعاؤں سے وہ سہاگن ہیں جنہوں نے توڑی غم شہ میں چوڑیاں کلثوم ابھی گئی ہیں ابھی گئی ہیں وہ 2 ماہ 8 دن رہ کر ابھی گئی ہیں وہ 2 ماہ 8 دن رہ کر امام باڑوں میں تھیں سب کے مہمان کلثوم امام باڑوں میں تھیں سب کے مہمان کلثوم اس سیاستوں کو جلاتا ہے آپ کا خطبہ سیاستوں کو جلاتا ہے آپ کا خطبہ منافقوں پا گراتا ہے بجلیاں سیاستوں کو
جلاتا ہے آپ کا خطبہ منافقوں پا گراتا ہے بجلیاں کلثوم غم حسین میں آنسو بہائے ہیں ہم نے غم حسین میں آنسو بہائے ہیں ہم نے اسی سبب سے ہیں ہم سب سے شادماں کلثوم اسی سبب سے ہیں ہم سب سے شادماں. آخری شعر اور مقطع اس سے پہلے نعرہ صلوات. کہ ہیں تیرے نانا بھی بابا بھی اور بھائی بھی ہیں تیرے نانا بھی بابا بھی اور بھائی بھی مگر ہے مرکز تطہیر تیری ماں کلثوم. نعرہ صلوات بلند فرمائیں. ہیں تیرے نانا بھی بابا بھی اور بھائی بھی مگر ہے مرکز تطہیر تیری ماں کلثوم. تیرے بھتیجوں کے صدقے میں ہم سبھی فدوی. تیرے بھتیجوں کے صدقے میں اس پر زور دیجیے گا, قافیے پر زور نہ دیجیے گا, تیرے بھتیجوں کے صدقے میں زور دیجیے گا. تیرے بھتیجوں کے صدقے میں ہم سبھی فدوی. جنا میں جاتے ہی ہو جائیں گے جوان. تیرے بھتیجوں کے صدقے میں ہم سبھی فدوی. جنا میں جاتے ہی ہو جائیں گے جوان کلثوم. جو گونج طرح کے مصرے کی ہے یہاں کلثوم. نماز مدح کی خاطر ہے یہ اذان.
اور صلوات بھیج دیں بلند آواز سے. لال بھائی مطلب پیش کر رہا ہوں سمجھ. زمین صبر کی ہے آپ آسماں کلثوم. زمین صبر کی ہے آپ آسماں کلثوم. سلام آپ کو کرتے ہیں دو جہاں کلثوم. سلام آپ کو کرتے ہیں دو جہاں کلثوم. شعر پیش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیے کہ بہت خواص کا مجمع ہے. توجہ کے ساتھ جمال صاحب دیکھیے گا برادر. مجھے نہیں ہے ضرورت کسی تعارف کی، مجھے نہیں ہے ضرورت کسی تعارف کی. میں ہوں علی کے گھرانے کا مدح کلثوم. مجھے نہیں ہے ضرورت کسی تعارف کی، میں ہوں علی کے گھرانے کا مدح کلثوم. میں ہوں علی کے گھرانے کا مدح کلثوم. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا ذات بزرگ بھائی. اگر یہ چاہیں تو بولیں علی کے لہجے میں، اگر یہ چاہیں تو بولیں علی کے لہجے میں. قسم خدا کی ہے زینب کی ہم زباں کلثوم. اگر یہ چاہیں تو بولیں علی کے لہجے میں، اگر یہ چاہیں تو بولیں علی کے لہجے میں. قسم خدا کی ہے زینب کی ہم زباں کلثوم. قسم خدا کی ہے زینب کی ہم زباں کلثوم. حضرات تمام ہی شعر بالخصوص توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں مومنین. میرے حسین کے ہیں جیسے پاسباں عباس، میرے حسین کے ہیں جیسے پاسباں عباس، میرے حسین کے ہیں جیسے پاسباں عباس.
اسی طرح سے ہے زینب کی پاسباں کلثوم. میرے حسین کے ہیں جیسے پاسباں عباس، اسی طرح سے ہے زینب کی پاسباں کلثوم. شعر پیش کروں آزاد، بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں آزاد. دیکھیے کہ برادر، جہاں جہاں سے ہے گزرے حسین اور زینب، جہاں جہاں سے ہے گزرے حسین اور زینب، وہاں وہاں پا ملے ہیں تیرے نشاں کلثوم. جہاں جہاں سے ہے گزرے حسین اور زینب، وہاں وہاں پا ملے ہیں تیرے نشاں کلثوم. وہاں وہاں پا ملے ہیں تیرے نشاں کلثوم. دیکھیں گے حضرات شعر کے بھی توجہ. انجم صاحب دیکھیں، مؤرخین اسے معجزہ بھی کہتے ہیں. ارے بھائی، مؤرخین اسے معجزہ بھی کہتے ہیں، خاموش رہ کے بھی دیتی رہی بیاں کلثوم. مؤرخین اسے معجزہ بھی کہتے ہیں، مؤرخین اسے معجزہ بھی کہتے ہیں، خاموش رہ کے بھی دیتی رہی بیاں کلثوم. مؤرخین اسے معجزہ بھی کہتے ہیں، خاموش رہ کے بھی دیتی رہی بیاں کلثوم. ایک صلوات بھیجیں بلند. خاموش رہ کے بھی دیتی رہی بیاں کلثوم. شعر دیکھیے گا ذات، زمیں پہ جشن مسرت تو ہے تیرا لیکن، زمیں پہ جشن مسرت تو ہے تیرا لیکن، زمیں پہ جشن مسرت تو ہے تیرا لیکن، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم. زمیں پہ جشن مسرت تو ہے تیرا لیکن، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم. تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم. آخری شعر سماعت فرمائے حضرات. وہاں پہ آج بھی مریم نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ آج بھی مریم نہیں پہنچ سکتی، کلام صبر کی منزل پہ ہے جہاں کلثوم، کلام صبر کی منزل پہ ہے جہاں کلثوم. اور اسے بہشت میں جانے سے کون روکے گا،
اسے بہشت میں جانے سے کون روکے گا، ہے جس پہ آج بھی گلریز مہرباں کلثوم، اسے بہشت میں جانے سے کون روکے گا، ہے جس پہ آج بھی گلریز مہرباں کلثوم۔ محمد و آل محمد صلوات۔ سر جی میری بساط سے باہر، میری بساط سے باہر وہ آسماں کلثوم، میری بساط سے باہر وہ آسماں کلثوم، لکھی گئی ہے تیری منقبت جہاں کلثوم، میری بساط سے باہر وہ آسماں کلثوم، میری بساط سے باہر وہ آسماں کلثوم، لکھی گئی ہے تیری منقبت جہاں کلثوم، میری بساط سے باہر وہ آسماں کلثوم، لکھی گئی ہے تیری منقبت جہاں کلثوم، حسینیت کے عزائم کی ترجمہ کلثوم، حسینیت کے عزائم کی ترجمہ کلثوم، جری و زینب و زہرا جہاں وہاں کلثوم، حسینیت کے عزائم کی ترجمہ کلثوم، حسینیت کے عزائم کی ترجمہ کلثوم، نگاہ وقت میں ٹھہرے سقر نشاں کلثوم، اور بطول تیرا تقدس علی ہے تیرا جمال، بطول تیرا تقدس علی ہے تیرا جمال، ملے نہ ایسے کسی کو پدر نہ ماں ممکن ماں کلثوم، بطول تیرا تقدس علی ہے تیرا جمال، ملے نہ ایسے کسی کو پدر نہ ماں کلثوم، ملے نہ ایسے کسی کو پدر نہ ماں کلثوم،
ملے نہ ایسے کسی کو پدر نما کو، اور کہا تھا کل کہ مدینے نہ کر قبول ہمیں، کہا تھا کل کہ مدینے نہ کر قبول ہمیں، اور اب ہے شہر عظام مکاں مکاں کلثوم، کہا تھا کل کہ مدینے نہ کر قبول ہمیں، کہا تھا کل کہ مدینے نہ کر قبول ہمیں، اور اب ہے شہر عظام مکاں مکاں کلثوم، اور اب ہے شہر عظام مکاں مکاں کلثوم، کہا تھا کل کہ مدینے نہ کر قبول ہمیں، اور اب ہے شہر عظام مکاں مکاں کلثوم، پس حسین تیری ہی فغاں کو ہے یہ خراج، پس حسین تیری ہی فغاں کو ہے یہ خراج، بنام مرثیہ جو ہیں قلم رواں کلثوم، پس حسین تیری ہی فغاں کو ہے یہ خراج، پس حسین تیری ہی فغاں کو ہے یہ خراج، بنام مرثیہ جو ہیں قلم رواں کلثوم، بنام مرثیہ جو ہیں قلم رواں کلثوم، اور یہ آئینوں کا نہیں ذات کا تقدس ہے، یہ آئینوں کا نہیں ذات کا تقدس ہے، عیاں سے زیادہ شرف میں ہے تو نہاں کلثوم، یہ آئینوں کا نہیں ذات کا تقدس ہے، عیاں سے زیادہ شرف میں ہے تو نہاں کلثوم، عیاں سے زیادہ شرف میں ہے تو نہاں کلثوم، اور زمانہ چیخ اٹھا یہ علی کا لہجہ ہے، زمانہ چیخ اٹھا یہ علی کا لہجہ ہے، دیے تھی نہج بلاغہ کو یوں زباں کلثوم، زمانہ چیخ اٹھا یہ علی کا لہجہ ہے، زمانہ چیخ اٹھا یہ علی کا لہجہ ہے، دیے تھی نہج بلاغہ کو یوں زباں کلثوم، دیے تھی نہج بلاغہ کو یوں زباں کلثوم، اور نبوتوں میں بھی جو وزن اٹھا سکا نہ کوئی، نبوتوں میں بھی جو وزن اٹھا سکا نہ کوئی، لہو کے تو نے دیے ہیں وہ امتحاں کلثوم، نبوتوں میں بھی جو وزن اٹھا سکا نہ کوئی، لہو کے تو نے دیے ہیں وہ امتحاں کلثوم، لہو کے تو نے دیے ہیں وہ امتحاں کلثوم، نبوتوں میں بھی جو وزن اٹھا سکا نہ کوئی، لہو کے تو نے دیے ہیں وہ امتحاں کلثوم، اور جہاں سے کربلا آثار آیتیں نکلیں، جہاں سے کربلا آثار آیتیں نکلیں، جہاں سے کربلا آثار آیتیں نکلیں، بسا گئیں وہ زمانے میں بستیاں کلثوم، جہاں سے کربلا آثار آیتیں نکلیں، بسا گئیں وہ زمانے میں بستیاں کلثوم، بسا گئیں وہ زمانے میں بستیاں کلثوم، اور جس انقلاب میں پھونکی تھی روح زہرا نے، جس انقلاب میں پھونکی تھی روح زہرا نے، اسی کو دے کے گئیں عزم جاویداں کلثوم، جس انقلاب میں پھونکی تھی روح زہرا نے، اسی کو دے کے گئیں عزم جاویداں کلثوم، اور کیا جو شام میں خطبے نے تیرے تجھ کو بیاں، کیا جو شام میں خطبے نے تیرے تجھ کو بیاں، کیا جو شام میں خطبے نے تیرے تجھ کو بیاں، کسی بیاں میں کب آئی وہ بے قراں کلثوم،
کیا جو شام میں خطبے نے تیرے تجھ کو بیاں، کسی بیاں میں کب آئی وہ بے کراں کلثوم، کسی بیاں میں کب آئی وہ بے کراں کلثوم۔ نہیں ہے شعر یہ شایان شان بنت بطول، نہیں ہے شعر یہ شایان شان بنت بطول، مگر کہ لفظوں کی ایک ہے یہ کہکشاں کلثوم۔ نہیں ہے شعر یہ شایان شان بنت بطول، مگر کہ لفظوں کی نہیں ہے شعر یہ شایان شان بنت بطول، مگر کہ لفظوں کی ایک ہے یہ کہکشاں کلثوم، مگر کہ لفظوں کی ایک ہے یہ کہکشاں کلثوم۔ اور فراز میری بھی کشتی کہیں پہ پھنس رہتی، فراز میری بھی کشتی کہیں پہ پھنس رہتی، فراز میری بھی کشتی کہیں پہ پھنس رہتی، نہ ملتے فکر کو گر تیرے بعد باں کلثوم۔ فراز میری بھی کشتی کہیں پہ پھنس رہتی، نہ ملتے فکر کو گر تیرے بعد باں کلثوم، نہ ملتے فکر کو گر تیرے بعد باں کلثوم، نہ ملتے ابھی کچھ شعراء کرام شعر کہہ رہے ہیں، اچھا ایک بار عالی صبح پڑھتے رات۔ ظاہر ہے کہ منقبت بھی وہی ہے، اشعار بھی وہی ہیں، طرح ہے، برابر وہی قوافی ریپیٹ ہو رہے ہیں، کہاں رکتا جائے۔ بال سب نے کہنے کی کوشش کی ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ سلوات پڑھیں۔ کیا کہ تمہاری مدح میں کھولوں میں کیا زباں کلثوم، تمہاری مدح میں کھولوں میں کیا زباں کلثوم، تمہاری شان میں قرآن ہے مدح خاں کلثوم۔ تمہاری مدح میں کھولوں میں کیا زباں کلثوم، تمہاری مدح میں کھولوں میں کیا زباں کلثوم، تمہاری شان میں قرآن ہے مدح خاں کلثوم۔ اب سمجھ فرمائیں، یہ چاند سورج و تارے یہ کہکشاں کلثوم، یہ چاند سورج و تارے یہ کہکشاں کلثوم، تمہارے گھر کی ہیں روشن نشانیاں کلثوم۔ یہ چاند سورج و تارے یہ کہکشاں کلثوم، یہ چاند سورج و تارے یہ کہکشاں کلثوم، تمہارے گھر کی ہیں روشن نشانیاں کلثوم، تمہارے گھر کی ہیں۔ نعرہ صلوات پڑھ دیتے ہیں روشن، اور تمہارے در سے ہیں جن کی بھی دوریاں کلثوم، تمہارے در سے ہیں جن کی بھی دوریاں کلثوم، عبادتیں بھی ہیں سب ان کی رائے گاہ کلثوم۔ تمہارے در سے ہیں جن کی بھی دوریاں کلثوم، عبادتیں بھی ہیں سب ان کی رائے گاہ کلثوم۔ و قسیم دوزخ و جنت تمہارے باپ علی، قسیم دوزخ و جنت تمہارے باپ علی، ہیں دونوں بھائی شہنشاہ دو جہاں کلثوم، ہیں دونوں کچھ مربوط شعر ہیں دونوں بھائی شہنشاہ دو جہاں کلثوم۔ سماع میں قافیہ پیش کر رہا ہوں، ہیں جد اعلیٰ تمہارے محافظ کعبہ، ہیں جد اعلیٰ تمہارے جد اعلیٰ تمہارے محافظ کعبہ، سنبھالتے تھے تو کعبے کی کنجیاں کلثوم۔ جد اعلیٰ تمہارے محافظ کعبہ، سنبھالتے تھے جو کعبے کی کنجیاں کلثوم، سنبھالتے تھے جو کعبے کی۔ اب یہ مطلب سن لیں،
کہ رسم مبکی ہے کہ بندھا کے بازوؤں پر تم نے ریسما کلثوم، بندھا کے بازوؤں پر تم نے ریسما کلثوم مروڑ دی ہیں ستم کی کلائیاں کلثوم. بندھا کے بازوؤں پر، بندھا کے بازوؤں پر تم نے ریسما کلثوم، بندھا کے بازوؤں پر تم نے ریسما کلثوم مروڑ دی ہیں ستم کی کلائیاں کلثوم، مروڑ دی ہیں ستم کی کلائیاں کلثوم. وہ علی جو فاتح بدر و حنین خیبر ہیں، علی جو فاتح بدر و حنین و خیبر ہیں، تیری رگوں میں انہی کا ہے خون رواں کلثوم، تیری رگوں میں انہی کا ہے خون رواں کلثوم. میں زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، شعر کم ہے تو پڑھ دیتا ہوں. تیری رگوں میں انہی کا ہے خون رواں سماوائیں، اگرچہ باپ کی زینت جناب زینب ہیں، اگرچہ باپ کی زینت جناب زینب ہیں آپ بھی تو علی کی سکون جاں کلثوم، ہیں آپ بھی تو، اگرچہ باپ کی زینت جناب زینب ہیں آپ بھی تو علی کی سکون جاں کلثوم، ہے آپ بھی تو علی کی سکون جاں کلثوم. اور جناب زینب عالی مقام کی صورت، جناب زینب عالی مقام کی صورت، جناب زینب عالی مقام کی صورت، امام وقت کی تم بھی ہو رازداں کلثوم. جناب زینب عالی مقام کی صورت، امام وقت کی تم بھی ہو رازداں کلثوم، امام وقت کی تم بھی ہو رازداں کلثوم. اسی کی تم بھی معاون تھیں ساتھ زینب کے، اچھا اسی کی تم بھی معاون تھیں ساتھ زینب کے، جو تھا قیادت عابد میں کارواں کلثوم. اسی کی تم بھی معاون تھیں، اسی کی تم بھی معاون تھیں ساتھ زینب کے، اسی کی تم بھی معاون تھیں ساتھ زینب کے، جو تھا قیادت عابد میں کارواں کلثوم، جو تھا قیادت عابد میں کارواں کلثوم. قیادت اب ایک دو تین بس کہ سجا ہے حضرت عباس کا عالم گھر میں، سجا ہے حضرت عباس کا عالم گھر میں، بہن کے ساتھ میں آؤ میرے یہاں کلثوم. سجا ہے حضرت عباس کا عالم گھر میں، بہن کے ساتھ میں آؤ میرے یہاں کلثوم، میرے یہاں کلثوم. اور تمہاری مدح و ثنا کا جو حق ادا کر دے، مجال اتنی کسی شخص میں کہاں کلثوم، مجال اتنی کسی شخص میں کہاں کلثوم. بآخری شعر کہ میں اپنی منزل معراج پر ہوں اب گویا، میں اپنی منزل معراج پر ہوں اب گویا، میری جبیں ہے تمہارا ہے آستہ کلثوم. میں اپنی منزل معراج پر ہوں گویا، میں اپنی منزل معراج پر ہوں اب گویا، میری جبیں ہے تمہارا ہے آستہ کلثوم. اب یہ خیال سب نے پیش کیا ہے، پر میرے مقطع میں آیا کہ حسینیت کی اشاعت کے واسطے خورشید، حسینیت کی اشاعت کے واسطے خورشید، جہاں جہاں گئی زینب وہاں کلثوم. حسینیت کی اشاعت کے واسطے خورشید، جہاں جہاں گئی زینب وہاں کلثوم. اسی کے ساتھ میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں علی جناب حیدر رضا صاحب حیدر لکھنوی کو تشریف لائیں اور میں پیش رہا حیدر رضا. عمر لعنت بے شمار. علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، ہم ایسے مجرم پر روز لعنت کیا کیے ہیں کیا کریں گے. نعرے حیدری، نعرے سلوات. اولاً تو تمام شعراء کرام اور سامعین سے معذرت تاخیر کی وجہ سے، کچھ ایک اور پروگرام تھا وہاں سے واپس آیا ہوں. شعر عرض کر رہا ہوں، بالکل رواں نہیں ہے.
فضوی بھائی ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. دیکھیں کہ صدا یہ دیتی ہے لفظوں کی کہکشاں کلثوم. صدا یہ دیتی ہے لفظوں کی کہکشاں کلثوم. تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم. صدا یہ دیتی ہے لفظوں کی کہکشاں کلثوم. تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم. اور علی کے لہجے میں قرآن کی زباں کلثوم. علی کے لہجے میں قرآن کی زباں کلثوم. ہے مثل زینب کبریٰ تیرا بیاں کلثوم. ادب کہ علی کے لہجے میں قرآن کی زباں کلثوم. دیکھیں ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ دھیرے دھیرے سنیے نہیں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. صلی اللہ علیہ محمد یا علی. بہت شکریہ. کہ علی کے لہجے میں قرآن کی زباں کلثوم. ہے مثل زینب کبریٰ تیرا بیاں کلثوم. شعر دیکھیں کہ بہن ہے زینب کبریٰ. بہن ہے زینب کبریٰ تو تم بھی صغریٰ ہو. بہن ہے زینب کبریٰ تو تم بھی صغریٰ ہو. تمہاری ہستی کے روشن ہے یہ نشاں کلثوم. تمہاری ہستی کے روشن ہے یہ نشاں کلثوم. اور ثنا تیری ثنا بھی ثنا ہے قرآن صامت کی. تیری ثنا بھی ثنا ہے قرآن صامت کی. ہے مدح خاں تیرا قرآن کا مدح خاں کلثوم. ہے مدح خاں تیرا قرآن کا مدح خاں کلثوم. شاید دیکھیں کہ کنیزیں گھر کی تیرے سب جنا کی حوریں ہیں. کنیزیں گھر کی تیرے سب جنا کی حوریں ہیں. غلام کیوں نہ ہو جنت کے باغباں کلثوم. کہ کنیزیں گھر کی تیرے سب جنا کی حوریں ہیں. غلام کیوں نہ ہو جنت کے باغباں کلثوم. اور وہاں پا آ گئے جنت کے رہنے والے بھی. وہاں پا آ گئے جنت کے رہنے والے بھی. جہاں سجا تیری مدحت کا گلستاں کلثوم. جہاں سجا. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ جہاں سجا تیری مدحت کا گلستاں کلثوم. اور پہنچ نہ پائیں جہاں بیٹیاں رسولوں کی. پہنچ نہ پائیں جہاں بیٹیاں رسولوں کی. فضیلتوں میں وہاں پر ہے تیری ماں کلثوم. ادب 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 کہ پہنچ. ایک صلوات بھیجیں حضرات. کہ پہنچ نہ پائیں جہاں بیٹیاں رسولوں کی. فضیلتوں میں وہاں پر ہے تیری ماں کلثوم. اور خدا کا دین ہے محفوظ اب قیامت تک. خدا کا دین ہے محفوظ اب قیامت تک. تیری رضا نے دیا ایسا صاحباں کلثوم. کہ خدا کا دین ہے محفوظ اب قیامت تک. تیری رضا نے دیا ایسا صاحباں کلثوم. ملاحظہ فرمائے کہ چراغ جیسے کوئی سامنے ہو سورج کے. چراغ جیسے کوئی سامنے ہو سورج کے. چراغ جیسے کوئی سامنے ہو سورج کے. ہے تیرے سامنے مریم کی داستاں کلثوم. ادب ادب ادب. چراغ جیسے کوئی سامنے ہو سورج کے. ادب ادب. چراغ جیسے کوئی سامنے ہو سورج کے. ہے تیرے سامنے مریم کی داستاں کلثوم. تو شعر کہنے کا حیدر کو کچھ ہنر آئے. تو شعر کہنے کا حیدر کو کچھ ہنر آئے. جو اس غلام پہ ہو جائیں مہرباں کلثوم. ادب ادب ادب. بہت شکریہ. Wow.
مطلب حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ ہے میری فکر ہی کیا کروں بیاں کلثوم، ہے میری فکر ہی کیا کروں بیاں کلثوم، میں ایک ذرہ نہیں تو ہے آسماں کلثوم، ہے میری فکر ہی کیا کروں بیاں کلثوم، میں ایک ذرہ نہیں تو ہے آسماں کلثوم، میں ایک ذرہ نہیں تو ہے آسماں کلثوم، میں ایک ذرہ نہیں تو ہے آسماں کلثوم، اور کہاں کہاں میں بتاؤں کہاں کہاں کلثوم، کہاں کہاں میں بتاؤں کہاں کہاں کلثوم، جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں کلثوم، کہاں کہاں میں بتاؤں کہاں کہاں کلثوم، جہاں جہاں ہے جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں کلثوم، اور ہم ہی نہیں ہیں ثنا خوانوں میں فقط تیرے، ہم ہی نہیں ہیں ثنا خوانوں میں فقط تیرے، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم، ہم ہی نہیں ہیں ثنا خوانوں میں فقط تیرے، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم، اور تو ہر قدم پر رہی ساتھ ساتھ زینب کے، تو ہر قدم پر رہی ساتھ ساتھ زینب کے، خدا کے دین کی تو بھی ہے پاسباں کلثوم، تو ہر قدم پر رہی ساتھ ساتھ زینب کے، خدا کے دین کی تو بھی ہے پاسباں کلثوم، شعر مرادہ فرمائے کہ صدا یہ آتی ہے رہ کے بعد کرب و بلا، ثنا یہ آتی ہے رہ کے بعد کرب و بلا، ہے آسمانوں پر بھی تیرا آستاں کلثوم، ہے آستانوں پر بھی ہے آستانوں پر بھی ہے آسمانوں پر بھی تیرا آستاں کلثوم، ہے آسمانوں پر بھی تیرا آستاں کلثوم، اور مدینہ دیکھ کے تو نے جو مرثیہ سیاہ پڑھا، مدینہ دیکھ کے تو نے جو مرثیہ سیاہ پڑھا، وہ کربلا کی مکمل ہے داستاں کلثوم، مدینہ دیکھ کے تو نے جو مدینہ دیکھ کے تو نے جو مرثیہ سیاہ پڑھا، مدینہ دیکھ کے تو نے جو مرثیہ سیاہ پڑھا، وہ کربلا کی مکمل ہے داستاں کلثوم، وہ کربلا کی مکمل ہے داستاں کلثوم۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ امامتوں کو یہاں تک بچا کے لانے میں، امامتوں کو یہاں تک بچا کے لانے میں، نہ جانے کتنے دیے تم نے انتہا کلثوم، امامتوں کو یہاں تک بچا کے لانے میں، امامتوں کو یہاں تک بچا کے لانے میں، نہ جانے کتنے دیے تو نے انتہا کلثوم، نہ جانے کتنے دیے تو نے انتہا کلثوم۔ ملاحظہ فرمائیں سے کہ وہ پھینکا جائے گا ایک روز نار دوزخ میں، وہ پھینکا جائے گا ایک روز نار دوزخ میں، تباہ جس نے کیا تیرا گلستاں کلثوم، تباہ جس نے کیا تیرا گلستاں کلثوم۔ اور یہاں سے کچھ شعر ہیں خاص سے ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے عدو پا تبرہ ہمیشہ ہوتا رہے، تیرے عدو پا تبرہ ہمیشہ ہوتا رہے، ہے صاف صاف یہ قرآن کا بیاں کلثوم،
تیرے ادو پہ تبرہ ہمیشہ ہوتا رہے، ہے صاف صاف یہ قرآن کا بیاں کلثوم، ہے صاف صاف یہ قرآن کا بیاں کلثوم، اور شمار کرتے ہیں اس کا سقیفہ والوں میں، شمار کرتے ہیں اس کا سقیفہ والوں میں، وہ جس کا چہرہ تبرے سے ہو دھواں کلثوم، شمار کرتے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اس کا سقیفہ والوں میں، وہ جس کا چہرہ تبرے سے ہو دھواں کلثوم، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا میں حق کی بات یہاں، ہمیشہ کرتا رہوں گا میں حق کی بات یہاں، ہمیشہ کرتا رہوں گا میں حق کی بات یہاں، وہ چاہے جس کے لیے جتنی ہو گراں کلثوم، وہ چاہے جس کے لیے جتنی ہو گراں کلثوم۔ اور حضور یہ آخری شعر اور مقطع یہ مربوط ہیں دونوں، ایک شعر اور مقطع جو ہے ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں پہ بوذر و سلمان اور قمبر ہوں، جہاں پہ بوذر و سلمان اور قمبر ہوں، وہیں پہ خلد میں اپنا بھی ہو مکان کلثوم، جہاں پہ بوذر و سلمان اور قمبر ہوں، وہیں پہ خلد میں اپنا بھی ہو مکان کلثوم، اگر تو چاہے تو مختار کی کھلے قسمت، اگر تو چاہے تو مختار کی کھلے قسمت، تیرے تو گھر کی جہاں میں ہے یہ جناح کلثوم، تیرے تو گھر کی جہاں میں ہے یہ جناح کلثوم۔ صرف ایک مطلع اور 4-5 شعر ہیں، ایک سلوات اور بھیجیں آپ حضرات۔ مطلع بھی برائے مطلع ہے، اصل میں یہیں کے اوپر ابھی، اور اس سال بھی یہی ہوا کہ وعدہ لیا گیا، سید بھائی بیچارے ذکر کر دیتے کہ مصرع بھی ہے، ٹائم نکال کے شعر بھی ہوتے، بہرحال یہ شرکت ہے، اس میں کوئی کاریگری نہ ڈھونڈیے گا۔ سماعت فرمائیں، یہ لفظ اور یہ انداز یہ بیاں کلثوم، کہ یہ لفظ اور یہ انداز یہ بیاں کلثوم، تمہاری بھیک پہ پلتے ہیں مہرباں کلثوم، کہ لفظ اور یہ انداز یہ بیاں کلثوم، تمہاری بھیک پہ پلتے ہیں مہرباں کلثوم، یہ لفظ اور یہ انداز یہ بیاں کلثوم، تمہاری بھیک پہ پلتے ہیں مہرباں کلثوم۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے، کہ کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے، کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے، ہمیں یقین ہے موجود ہیں یہاں کلثوم۔ کلام پاک کے کلام پاک
کلام پاک کے سوروں کی ایک رضا ہو ہے، ہمیں یقین ہے موجود ہیں یہاں کلثوم، ہمیں یقین ہے کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے ہے، ہمیں یقین ہے موجود ہیں یہاں کلثوم۔ اور دیکھیں شعر بھی سماعت فرمائیں کہ اسی لیے ہے عذابوں سے یہ زمین محفوظ۔ جرار بھائی سماعت فرمائیں کہ تمامی حضرات مولائیوں کا مجمع ہے، گناہ بہت ہو چکے ہیں لیکن عذاب نہیں اتر رہا ہے، کیوں؟ سماعت فرمائیں کہ اسی لیے ہے عذابوں سے یہ زمین محفوظ، اسی لیے ہے عذابوں سے یہ زمین محفوظ، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم۔ کہ اسی لیے ہے عذابوں سے یہ زمین محفوظ، تیری ثنا میں ہے محفوظ آسماں کلثوم۔ اور دو شعروں کی اور زحمت ہے کہ اگر یہ اہل زباں، سماعت فرمائے شعراء کے حوالے سے، اور یہ ایک سچ ہے کہ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، سماعت فرمائیں دو شعروں کی زحمت کہ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، تمہاری مدح میں بولیں گے بے زباں کلثوم۔ کہ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، کہ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، کہ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، کہ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، تمہاری مدح میں بولیں گے بے زباں کلثوم۔ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، تمہاری مدح میں بولیں گے بے زباں کلثوم۔ تمہاری مدح میں اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، شکریہ بابا، تمہاری مدح میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ حضرات کہ تمہاری مدح میں بولیں گے بے زباں کلثوم۔ اور آخری شعر و زحمت تمام کہ یہ شعر تم نے عطا کر دیے تم ہی کو سنائے، آخری شعر و زحمت تمام کہ یہ شعر تم نے عطا کر دیے تم ہی کو سنائے، کہ تم سے سچ ہی تو کہتی ہے یہ زباں کلثوم۔ یہ شعر تم نے عطا کر دیے تم ہی کو سنائے، اور یہ لفظ اور یہ انداز یہ بیاں کلثوم، تمہاری بھیک پا پلتے ہیں مہرباں کلثوم۔ اگر یہ اہل زباں تم سے منحرف ہو جائیں، تمہاری مدح میں بولیں گے بے زباں کلثوم۔ تمہاری مدح میں موجود ہے کہ تمہاری مدح میں بولیں گے بے زباں کلثوم۔ اور سماعت فرمائیں کہ کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے، شکریہ، کہ کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے، کلام پاک کے سوروں کی ایک ردا اوڑھے، ہمیں یقین ہے موجود ہیں یہاں کلثوم، ہمیں یقین ہے موجود ہیں۔ بہت بہت
ایک نعرہ صلوات اور بلند فرمائیں۔ پھر بھائی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہو سر پہ میرے تیرا صاحباں کلثوم، اگر ہو سر پہ میرے تیرا صاحباں کلثوم، جناح میں مجھ کو بھی مل جائے گا مقام کلثوم۔ اگر ہو سر پر میرے تیرا صاحباں کلثوم، تیرا صاحباں کلثوم، جناح میں مجھ کو بھی مل جائے گا مقام کلثوم۔ اس نے مطلب ملاحظہ فرمائیں، سکون فاطمہ زہرا علی کی جاں کلثوم، سکون فاطمہ زہرا، سکون فاطمہ زہرا علی کی جاں کلثوم، فضیلتیں ہوں تیری کس طرح بیاں کلثوم، فضیلتیں ہوں تیری کس طرح بیاں کلثوم، سکون فاطمہ زہرا علی کی جاں کلثوم، فضیلتیں ہوں تیری کس طرح بیاں کلثوم، تمہاری مدح کہاں اور ہم کہاں کلثوم، تمہاری مدح کہاں، تمہاری مدح کہاں اور ہم کہاں کلثوم، تمہاری ذات کا ممکن نہیں بیاں کلثوم، تمہاری ذات کا ممکن نہیں بیاں کلثوم، اور شریک ہونا ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں، خورشید بھائی شعر ملاحظہ فرمائیں، شریک ہونا ہے مجھ کو تمہاری محفل میں، شریک ہونا ہے مجھ کو تمہاری محفل میں، رواں ہیں آنکھوں سے اشکوں کے کارواں کلثوم، شریک ہونا ہے مجھ کو تمہاری محفل میں، تمہاری محفل میں، رواں ہیں آنکھوں سے اشکوں کے کارواں کلثوم، اور تمہاری ذات پر ایوب کو بھی حیرت ہے، تمہاری ذات پر ایوب کو بھی حیرت ہے، دیے ہیں صبر کے تم نے وہ امتحان کلثوم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ذات پر ایوب کو بھی حیرت ہے، ایوب کو بھی حیرت ہے، دیے ہیں صبر کے تم نے وہ امتحان کلثوم، دیے ہیں صبر کے تم نے وہ امتحان کلثوم، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اہل خاک کریں کس طرح ثنا تیری، ہم اہل خاک کریں کس طرح ثنا تیری، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم،
ہمیں خاک کریں کس طرح ثنا تیری، تیری ثنا میں ہے مصروف آسماں کلثوم، یزیدیت کے اندھیروں کو خوف ہے تیرا، یزیدیت کے اندھیروں کو خوف ہے تیرا، یزیدیت کے اندھیروں کو خوف ہے تیرا، ہے تیرا ذکر زمانے میں ذوف شاہ کلثوم، ہے تیرا ذکر زمانے میں ذوف شاہ کلثوم، یزیدیت کے اندھیروں کو خوف ہے تیرا، ہے تیرا ذکر زمانے میں ذوف شاہ کلثوم۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ام کلثوم اپنے خیمے میں زار و قطار ہو رہی تھیں عاشور کی شب، حضرت عباس کا ادھر سے گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور انہوں نے کہا ساری بیویوں کے پاس حسین کو فدیہ کرنے کے لیے بیٹے ہیں، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو حضرت عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا فدیہ میں بنوں گا۔ یزیدیت کے اندھیروں کو خوف ہے تیرا، ہے تیرا ذکر زمانے میں ذوف شاہ کلثوم، کیا حسین پر عباس کو فدا تو نے، کیا حسین پہ عباس کو فدا تو نے، کوئی نہیں ہے وہاں پر ہے تو جہاں کلثوم، کوئی نہیں ہے وہاں پر ہے تو جہاں کلثوم، کیا حسین پر عباس کو فدا تو نے، کوئی نہیں ہے وہاں پر ہے تو جہاں کلثوم۔ اور یہ ایک مسئلہ خورشید بھائی سے توارد ہو گیا ہے فرمائیں، لیکن مصرع اولا ہے، مصرع ثانی نہیں ہے۔ حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، قدم قدم پہ ہے زینب کی ہمزبا کلثوم، حسینیت کی اشاعت کے واسطے جرار، قدم قدم پہ ہے زینب کی ہمزبا کلثوم، اگر ہو سر پہ میرے تیرا صاحبہ کلثوم، جناح میں مجھ کو بھی مل جائے گا مکان کلثوم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام مومنین کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جس کا نمبر نکلے گا اس کو
बुला लिया जाएगा और तमाम जो मोमिन यहाँ पर जश्न के सिलसिले में आ चुके हैं उन सब का अंजुमन पंजतनी के अरकान के जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। और अब हम गुजारिश करते हैं, अभी हमारे अंजुमन अतफाल अब्बासिया के रकन जिन्होंने 57 साल यहाँ पर मुनक़िद किया था, पहली पर्ची मोनी भाई निकालें आप आकर, घर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात, पर्ची निकालें आप आकर। बहुत ज़बरदस्त शबेदारी रही अंजुमन अतफाल अब्बासिया की तरफ से। नहीं, आप बेहतर काम ये कर लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, खुशी का तो नंबर निकलेगा ये। बताइए नंबर। $215 देख लिए भाई, एक बार मिला लीजिएगा। 2 लोग आ गए 215 के। 215 ही तुम्हारा, आपको कौन सा? तो 100 पीछे चल रहे हैं। बताइए आपकी। जी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मास्टर साहब से गुजारिश है, आ जाएं, एक पर्ची आप भी निकाल दें मास्टर साहब। अंजुमन काज़मी आबदिया के अहम रुकन जनाब मास्टर साहब आ जाएं और पर्ची निकाल दें। हाँ बस, ताकि या अली बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। 109 109 आरिफ मियाँ आप निकाल दें, जरा को आने में जहमत होगी, आप आके पर्ची निकाल दें, आप नियाबत कर लें उनकी, या वहीं जाके जर्रार साहब से निकलवा लें। 109 है कोई? 109 109 कैंसिल हो गए। 109 277 है, आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। जनाब यूनुस साहब से गुजारिश आ जाएं, पर्ची निकाल दें। नूरानी शाम के ऑर्गेनाइज़र जनाब यूनुस साहब, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा जश्न मुनक़िद किया था बाग वाली मस्जिद पर। नंबर बताइए खोल के फ़ौरन। हाँ 210 210 जनाब कफ़ील साहब अंजुमन गरीबुल अज़ा के साहिब ब्याज आ जाएं, एक पर्ची आप भी निकाल दें ताकि सबकी शिरकत भी हो जाए। 210 कोई है? 210 एक है, आ गया बच्चा आ गया भाई। देखिए अब एक पर्ची आके कफ़ील साहब निकाल दें बुलबुल करते हुए। नारा हैदरी, नारे सलवात। कफ़ील साहब पर्ची का नंबर बताइए, निकालिए, खोलिए। जनाब फाजिल साहब से गुजारिश है कि आप भी आ जाएं, पर्ची निकाल दें। 134 134 नंबर कोई है? 134 एक 134 शायद नहीं है, तो ये पर्ची फ़िलहाल कैंसिल की जाती है। फाजिल साहब जी, हाँ भाई, ये बहुत सबको सबसे खुलवा दीजिए ताकि सब शरीक भी हो जाए। 165 165 नंबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं जी, आप आइए। आप सुबह हय्या अला खैरिल अमल की अज़ान से पहले आप मोमिन को जगाते हैं। आपका हक़ बनता है कि आप नमाज शब में उठ जाते हैं, मोमिन को जगाते हैं। तो आपकी बाबरकत ज़ात से जी पर्ची निकाल के नंबर बताइए। मसल्ला मोहम्मद 125 125 ठीक है। जनाब मीसम साहब आ जाएं। 125 मीसम साहब आप भी एक पर्ची निकाल दें आके। 125 आ जाइए। क्या पर्चियाँ हैं आपके पास?
125 नंबर को इनाम दे दिया जाए। और मीसम भाई नंबर बताइए। 229 229 किसी के पास है? 229 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं है? अच्छा आप मौलाना सरकार साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और एक पर्ची आप भी अपने दस्ते मुबारक से निकाल दें आके। मौलाना सरकार साहब क़िबला। हमारे मोहल्ले की रहनुमाई करने वाली शख्सियत जनाब सरकार साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्ते मुबारक से अपनी पर्ची रख लें, मतलब लोग समझेंगे यही निकाल दी। या अली या अली। सरकार साहब ने जो पर्ची निकाली है वो पर्ची का नंबर है 167। वही बात 167। बैठ जाइए सरकार साहब। 167। मन्नू भाई आप आ जाइए 1 मिनट के लिए, आप एक पर्ची निकाल दें। मन्नू भाई तशरीफ लाइए, पर्ची निकालिए। 146 146 कोई है? 146 146। मन्नू भाई आप पर्ची निकाले। 146 का कोई पर्ची निकल चुकी है पहले, अगर उसका दूसरा कूपन किसी के पास हो तो अपना इनाम हासिल कर सकता है यहाँ से आके। कैंसिल 146 कैंसिल। और मन्नू भाई देखिए कौन सी निकाले लाई, मैं देख लूँ। 221 बताया आपने। 221 सही है बिल्कुल। 221 अगर किसी के पास है अल्लाह। 221 221 जी जी। अब्बास भाई तशरीफ लाइए और एक पर्ची निकालिए। अब्बास भाई आइए। हाँ इसके बाद अफाक भाई आएंगे। अब्बास भाई ने जो नंबर निकाला है वो 243 243 243 कोई है? 243 कोई है? 243 तुम पढ़ो। 243 आगे अंजुमन चश्मा कौसर के साहिब बयास जिनका नंबर है 243, उनको इनाम दिया जाए। आप इधर तशरीफ ले आइए। जी जी 243 ये पर्ची आ गई है। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रात बार अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में शब गुजारते हैं। और क्या नंबर दूसरा? 228 किसी का है? आइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए 228 भी आ गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 228 हाँ चलिए देख लीजिए। एक पर्ची और निकाल दिए। मैं वालिद साहब से पर्ची निकलवा रहा हूँ जब तक के लिए। पापा निकालिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कोई एक पर्ची निकाल दीजिए। पहले अफाक भाई की देखिए। 263 263 263 267 हो गया। ये लीजिए। नाज़िम महफिल खुर्शीद फतेहपुरी साहब क़िबला शायर अहले बैत, जिनके दस्ते मुबारक से ये सेकंड इनाम दिया। 145 145 और 145 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस बार भी ले जाइए इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी ये ले गए थे, इस बार भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम भी आप ले जाएंगे। अब आखिरी पर्ची के लिए आप तशरीफ लाइए। अल्लाहुम्मा आखिरी है ना? 3 इनाम अभी बाकी हैं भाई। 3 इनाम बाकी हैं। एक तो उनका अपना है। आप हजरत बैठ जाए। छोटे मियाँ भाई आप बैठ जाइए। आपका इनाम निकलने वाला है, बैठ जाइए। 129 129 129
129 नंबर आ गया, बच्चा आ गया, देखिए माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये नमाज मगरिब में दुआ भी कर रहा था ये। इसका बैठ जाए बेटा, बैठ जाए, पीछे कैमरा लगा है, थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। 129 आप क्या बचे? अब बुद्धि निकाल दी आप सैयद साहब। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। 247 नंबर लाइए बिस। हाँ, 9 तारीख को 9 रबीउल अव्वल के बाद बेटा अब तुम्हें फिर से मिल गया है। नहीं आया 247 है इस वक्त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और अब इस सिलसिले का आखिरी नाम, आखिरी पर्ची देखते हैं किस, इसके बाद ये आखिरी पर्ची और उठने जा रही है। उसके बाद आप सभी को तहनीत पेश करते हुए और आप हज़रात से गुजारिश तबर्रुक लेते जाएं। आखिरी पर्ची सैयद साहब के दस्ते मुबारक से। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। 173 173 पीछे हैं। तमाम मोमिनीन का शुक्रिया अदा किया जाता है अंजुमन पंजतनी के जानिब से, अंजुमन पंजतनी के अराकीन के जानिब से कि तमाम मोमिनीन को खुदा शाद व आबाद रखे इस जश्न के सिलसिले में। और इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन का अराकीन अंजुमन पंजतनी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। और इस गुजारिश के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा बरस भी आप इस प्रोग्राम में और अंजुमन पंजतनी की जानिब से और महल्ले के दीगर प्रोग्राम में आप सभी हज़रात शिरकत फरमाएँ और तमाम अराकीन अंजुमन पंजतनी को शुक्रिया का मौका फराहम करें। बहुत शुक्रिया। और एक ऐलान समाअत फरमा लें, कल ठीक 7:30 बजे आज़ा खाने पंजतनी में, इमाम बाड़े पंजतनी में सरताज आलम फेसबुक के जानिब से क्विज़ कॉन्टेस्ट का जो रिज़ल्ट है उस सिलसिले में इनामात पेश किए जाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि पाबंदी वक्त के साथ कल यानी 23 सितंबर को इसी इमाम बाड़े में तमाम मोमिनीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। खुदा हाफिज़।